میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا عشق و محبت اعلی حضرت اعلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام فیضان امام احمد رضا پیش خدمت ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت زبردست عالم دین، ایک بہت ہی بڑے عاشق رسول۔ آج ہم بات کریں گے آپ کی قرآن پاک کی مہارت پر، قرآن کے علوم پہ آپ کی کیسی دسترس تھی اور آپ کو آیات قرآنیہ پر کیسی گہری نظر حاصل تھی۔ بلا شبہ قرآن پاک وہ سب سے بڑا ماخذ و مرجع ہے جو اسلام اور دین کے حصول کے لیے مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض صحابہ اکرام نے کئی سالوں میں ایک ایک سورت پڑھی۔ بہرحال یہ بات بڑی اہم ہے اور ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ جو جتنا بڑا عالم دین ہوگا، سب سے پہلے قرآن پاک پر اس کی اتنی ہی بڑی اور گہری اور ماہرانہ نظر ہوگی، کیونکہ قرآن پاک ایک سمندر کی طرح ہے۔ جو جتنا ماہر ہوتا ہے اس میں اتنا ہی ڈیپ میں جاتا ہے، اتنی ہی گہرائی میں جاتا ہے اور اتنی ہی زیادہ بہترین باتیں نکال کر لاتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم دین تھے، آپ سے جب بات کی جاتی تو آپ کے لیے قرآن پاک کی آیات کو پیش کرنا بڑا آسان ہوتا تھا۔ آپ سے سوالات کیے جاتے، آپ قرآن پاک سے جوابات عطا فرمایا کرتے اور ایسے زبردست دلائل دیتے کہ بڑے بڑے علماء کی نظر بھی بعض اوقات اس طرف نہیں ہوتی تھی جہاں پر میرے امام کی نظر جایا کرتی تھی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار انبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اس کے لیے قرآن کی کون سی آیت ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں پوری کتاب تحریر فرمائی جس کا نام تھا تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں آپ نے قرآن پاک کی ایک دو نہیں بلکہ 10 آیات مبارکہ سے اس بات کو ثابت کیا۔ اسی طرح آپ جب بھی تحریر فرماتے تو قرآن پاک کی آیتوں کی ایک بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، پھر قرآن کی آیتوں کے علم عدد پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر تھی کہ کس آیت سے کتنے عدد نکلتے ہیں، یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ تو بلا شبہ ہمارے امام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنا بڑا آسان فرما دیا تھا اور آپ سمجھایا بھی کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی سفر کے دوران کسی مسجد میں ظہر کی نماز جماعت سے کسی کے پیچھے ادا فرماتے ہیں۔ امام صاحب کو پتہ چل گیا کسی طرح کے ایک بہت بڑے امام احمد رضا خان فاضل بریلی یہ یہاں پر تشریف فرما ہے اور نماز میں موجود ہیں، تو انہوں نے بغیر پوچھے ہی اعلان کر دیا کہ اہل سنت کے امام تشریف فرما ہے اور ہم انشاءاللہ ان سے کچھ بیان سنیں گے نماز کے بعد۔ اب ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈ اچانک سے یہ بیان کا جو تھا وہ سلسلہ ہو گیا، آپ نے بھی منع نہیں کیا، اور یہ اس میں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اب کسی نے کہہ دیا ہے تو اس کا مان رکھ ہی لیا جائے اگر سہولت ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد ایک بڑے مجمع میں خطاب فرمایا اور تقریباً آپ نے جو بیان کیا اس کا ڈیوریشن چند منٹ کا نہیں بلکہ گھنٹوں پر محیط تھا، اور آپ نے سورہ والضحیٰ کا آغاز کیا اور اس کی تفسیر، اس میں سے علم کے پیارے پیارے موتی، عشق رسول کی پیاری پیاری باتیں بیان کرتے گئے تقریباً 4 یا 5 آیتوں تک ہی بیان ہو سکا۔ ابھی وقت جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت ہونے لگا تھا اور سورہ والضحیٰ پر ابھی پورا بیان نہیں ہو سکا تھا۔ اتنی زبردست مہارت، چند آیتوں پر اتنا طویل بیان اور اتنی ساری باتیں کر لینا، یہ ہے قرآن پر گہری نظر کی ایک زبردست نشانی۔ یہ اللہ پاک نے ہمارے امام احمد رضا کو عطا فرمائی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز سے علوم قرآنیہ کو سمیٹا، سمجھا اور سمجھایا، اور کیا کیا خدمات قرآنیہ آپ نے فرمائی۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ قبلہ مولانا راشد مدنی بھائی، بڑے عرصے بعد ان کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع مل رہا ہے، ان سے مدنی پھول لیں گے۔ ہمارے مولانا فراز مدنی صاحب بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی اور کئی پروگرامز کو ماشاءاللہ میزبانی سے سرفراز کرتے ہیں ہمارے محسن مدنی بھائی۔ انشاءاللہ ان سے بھی ہم سیکھیں گے، سنیں گے، پیارے پیارے کلام بھی سنیں گے، اچھی اچھی نیتیں فرما لیں۔
میں اور آپ دیکھنے سننے والے سب نیت کریں کہ ہم اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے حاضر ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، فقط اللہ پاک کو راضی یعنی خوش کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی بھی پائیں گے، اور نیک لوگوں کا ذکر خیر کر کے اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کریں گے، خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھایا کریں۔ یہاں پر بھی حاضرین ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی ہم کچھ نہ کچھ سوالات کریں گے، تو آغاز آج سوالات سے ہی کر لیتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی لگے کہ آج بھی ہم نے حاضرین کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو چلیں، کوئی بتائے گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے کا نام کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ آج بھی اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں کچھ، اور کنز ایمان نام تھا۔ کنز ایمان، ایمان نام ہے، کنز نام تھا، ایمان، اور نام رہے گا دنیا بھر میں انشاءاللہ، عام رہے گا۔ ایمان کا خزانہ۔ ایمان کا خزانہ، کیا جی، بات ہے، سبحان اللہ۔ بھائی سبحان اللہ کی صدائیں آج بھی لگا سکتے ہیں، اور ذکر کی نیت سے ہوں، ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے۔ ان کو عطر شریف اور انشاءاللہ تسبیح شریف سبحان تحفے میں اللہ۔ پیش کی جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سالوں میں قرآن حفظ کیا، یا کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ یہ بھی تو قرآن سے محبت ہے نا۔ چلے علی بھائی سے جواب لے لیں، جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ایک السلام۔ مہینے میں رمضان شریف میں۔ ایک مہینے میں قرآن حفظ کیا تھا، سبحان اللہ، جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ علی بھائی کو انشاءاللہ امامہ شریف تحفے میں پیش کی جائے۔ پہن بھی سکتے ہیں یا صرف رکھنے کے لیے؟ چلیں انشاءاللہ کوشش کیجئے، ماشاءاللہ۔ کوئی اور جواب دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ فادرز نیم۔ چلیں یہ آگے مدنی منا پیارا سا بچہ ہے، اس سے لے لیں۔ خصوصی جی جی، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے۔ آپ کا جواب بھی درست ہے، ان کو کاؤنٹر تسبیح اور سبحان عطر اللہ۔ شریف تحفے میں پیش کی جائے۔ بڑے ذہین معلوم ہوتے ہیں، اللہ اور برکت دے انہیں، ان کی تکلیفیں دور فرمائے۔ ناظرین اکرام، آئیے توجہ سے مختصر آیات قرآنی کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ آج ہم بات کریں گے امام احمد رضا کی قرآن فہمی، قرآن دانی، خدمات قرآن کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ نعرے بھی لگائیں گے، رضا رضا بھی کریں گے، نعتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ جی حضور، تلاوت چند آیات کریمہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک کی آیات سے باقاعدہ آغاز کیا ہم نے۔ دعوت اسلامی کا خاص طور پر ایک فوکس ماہ سفر میں یہ نظر آتا ہے کہ اس امام اہل سنت کی تعلیمات پر جو فوکس دعوت اسلامی کا، آپ کی دعوت اسلامی کے امیر کا، اور پھر آپ کے برکتوں سے مدنی چینل کا، یہ اس کی کیا ایک مین کاز کیا ہوتا ہے، ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟
قرآن پاک میں کچھ اس حوالے سے اگر ہو تو وہ بھی بیان فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا کہ میں ملفوظات امیر اہل سنت کا مطالعہ کر رہا تھا، جس میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے معلومات پر ایک رسالہ ہے جو جلد اول ہے۔ اس میں امیر سنت سے اسی طرح کے سوالات ہوئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، ہر بات میں اعلیٰ حضرت کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، کنز الایمان کا حوالہ دیتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ بس مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امیر اہل سنت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں یہ جو باتیں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی صدیاں اس طرح کی گزر چکی ہیں اور اب تک اعلیٰ حضرت جیسا متبحر عالم ہماری نظروں نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہو کہ ان کا کام ایک صدی سے زائد عرصے تک پھیلا ہوا ہو۔ پھر امیر سنت نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پہچان سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح پہچان و معرفت حاصل کی ہے۔ تو یہ وجہ ہے، یعنی نبی پاک کی معرفت کس کے ذریعے ملی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ذریعے۔ تو امیر اہل سنت ہمیں یہ تذکرہ، ہمیں یہ ذہن دیتے ہیں کہ ہم سید امام احمد رضا خان کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں۔ تو اچھا، یہ جو ہمارا دعوت اسلامی کا ماحول ہے، امیر اہل سنت نے سب کو یہ ترغیب دی ہے، تربیت دی ہے، اور اس بات کا یوں سمجھے کہ ہم سے بار بار عہد لیتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو نہیں چھوڑنا۔ فرماتے کہ میری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند ہیں۔ اب جب اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں، اور پھر جو دوسری بات فرماتے ہیں، آنکھیں بند ہونا یہ بھی ایک محاورہ ہے نا؟ محاورہ ہے، اٹ مینس کہ مطلب شخصیت کا کوئی پہلو جو ہے اس پر میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا فضل و کمال دیا ہے اور ہم نے جانچ پڑتال کر کے اب ان کے قدموں میں آئے ہیں، اب آنکھیں بند کر لی ہیں۔ الحمدللہ۔ تو پھر امیر صاحب فرماتے کہ میری رگ و پے میں رضویت جو ہے وہ خون کی طرح تیرتی ہے، یعنی اگر امیر سنت کو دیکھا جائے تو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات اور ان کو عام کرنا یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے اولیاء سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی صحبت اختیار کرنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا خود قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبات میں اس کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے۔ جیسا کہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی ایک اللہ کے سچے بندے ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں، اور اتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آج اگر عشق رسول کی پہچان ہمیں ہے تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ سید امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں رضا رضا رضا، اور خاص طور پہ آپ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو آپ کی منقبت بھی آتی ہے، آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ پورا سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ بس ہماری محبت سلامت ہے، الحمدللہ۔ پیر صاحب کا کرم ہے کہ ہمیں اتنی عظیم شخصیت سے روشناس کروایا۔ اور فراز بھائی، ہمیں اگر قرآن پاک کی طرف جائیں، قرآن شریف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اس سے کچھ ایسا درس ملتا ہے کہ اس طرح سے ہم اپنے ائمہ، اپنے اکابرین کو یاد رکھا کریں، اور ان کے حوالے سے ہم جس طرح سے دعوت اسلامی کرتی ہے، اسپیشل اس کو اوکیزن بنا کر ان کی تعلیمات کو ریپیٹڈلی ذکر کیا جاتا ہے، تو اپنے امام کے حوالے سے کوئی اس طرح سے ہے قرآن و حدیث میں کچھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، واہ۔ کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ اس کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی عالم، کوئی پیر اگر کسی بندے پر احسان کرتا ہے تو اس کا ریٹرن یہ ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ چرچا کیا جائے، یعنی ظاہر ہے اس کے احسانات تو ہم نہیں اتار سکتے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی کو دیکھ لیں تو ہمارے عقائد کی حفاظت اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام عطا کیے ہیں اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ بالخصوص ایمان کی حفاظت یہ اگر دیکھ لیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچے اس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا اعلیٰ حضرت کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی احسان کرے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ یہ چرچا کرنا یہ کچھ اس کے احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے، اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی وہ لوگوں کو بتاؤ، وہ بیان کرو۔ اس کی تفسیر میں بھی علماء نے فرمایا کہ جو خاص مواقع ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے،
اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اور ولیوں کا تذکرہ کرنے کے بارے میں تو روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، یہ قرآن پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ قرآن سے ہمیں جو ہے وہ یہ تعلیمات ملتی ہیں۔ پھر اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو کتنی ہی احادیث ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے اولیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور یہ صحابہ کرام کی جو محفل ہوتی تھی، جو مجلس ہوتی تھی، انہیں بیان کیا جاتا تھا۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسی عبادات ہیں کہ جو ہمیں بنی اسرائیل کے اولیاء کرام کا جب تذکرہ ہوا اس کے صدقے سے ہمیں ملی۔ اور اعلیٰ حضرت کی جو عبادت تھی وہ تو تھی خدمت دین، خدمت قرآن، خدمت سنت اور ایتھک، یعنی کتنی بڑی عبادت تھی کہ لوگوں کا دین و ایمان بچانا۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت ہے، مجھے یاد آیا ہم نعرہ لگاتے ہیں آقا نعمت، تو اعلیٰ حضرت تو کئی نعمتوں کو ملنے کا ذریعہ ہے، تو پھر ان کا تذکرہ کیوں نہ کریں۔ اور راشد بھائی، جو دور چل رہا ہے اس وقت پرفتن زمانہ ہے، جدت، سوشل میڈیا کے بڑے بڑے فتنے بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جہاں پر یوں کہیے عقائد پر، اعمال پر، ایمان پر کمزوری لانے یا ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر قدم پہ کوئی چور ڈاکو کھڑا ہے، ایسے زمانے میں اس طرح کی ہستیوں کا ذکر اور ان کی فکر، ان کی سوچ کو عام کرنا، اور ان کی روز و شب کے معمولات کو بیان کرنا، ان کی اسپیشلٹیز کو بیان کرنا، ان کے عشق رسول کو بیان کرنا، ان کا ختم نبوت کے لیے کام بیان کرنا، ان کے عقائد میں تسلط کو بیان کرنا، قرآن سے ان کی محبت بیان کرنا، یہ در حقیقت امت کو بھی تو اسلام اور دین سے جوڑ رہا ہے نا۔ یعنی صرف میں یہ عرض کیا کرتا ہوں ناظرین کو کہ ہم یہاں اعلیٰ حضرت جو کرتے ہیں، مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخصیت کی کوئی زندگی کی ہسٹری بیان کر دینا، بلکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم سب جس طرح اعلیٰ حضرت دین اور اسلام سے جڑے ہوئے تھے، ہم بھی ایسے ہی جڑ جائیں اور ہم بھی اسی طرح پیچھے پیچھے چل پڑے۔ در حقیقت رضا کے پیچھے مقصد ہے اسلام، دین، سنت، اور اس کا استعارہ بن گیا رضا۔ آپ نے موجودہ دور کے فتنوں کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے کا اگر ہم سیناریو دیکھتے ہیں تو بر صغیر میں ایسی کیفیت تھی کہ ہر طرف سے دین اسلام کے مختلف شعبوں پر حملے کیے جا رہے تھے، قلم کے ذریعے، دین کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، اور رب تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت پر تبرہ کیا جا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کے عقیدے کے بارے میں مسلمانوں کو متزلزل کیا جا رہا تھا، پیری مریدی کے نام پر بعض خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، سجدہ تعظیمی کا آپ معاملہ دیکھ لیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات تھے کہ علم کے ذریعے، قلم کے ذریعے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت آج سے 150 سال پہلے اس بات کی ایک حاجت تھی اور حالات کا تقاضا تھا کہ دین کے ہر شعبے میں ایک مجدد آئے اور اس تجدیدی کام کے ذریعے وہ اس شعبے کو نکھارے اور اس کے اصل خد و خال کو لوگوں کے سامنے واضح کرے۔ جب سے دین اسلام جاری ہوا ہے، ہر دور میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد کو پیدا فرمایا جنہوں نے مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ کیا، ان کے اخلاقیات کا تحفظ کیا اور ان کے سامنے وہی تر و تازہ اسلام پیش کیا۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جس دور میں موجود تھے، اس دور میں اتنے فتنے آ چکے تھے، دین کے شعبہ جات میں اتنا بگاڑ آ گیا تھا کہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ بہت سارے افراد آئیں، ایک پوری علماء کا پینل آئے، مجددین کا ایک پورا سلسلہ ہو جو ان تمام فتنوں کو دفن کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر میں بریلی شریف کی سرزمین پر ایک ایسے مرد کلندر کو منتخب فرمایا جو ایک ہی وقت میں تنے تنا قاری قرآن بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، عامل قرآن بھی تھا، مفتی اسلام بھی تھا، مفسر قرآن بھی تھا، محدث اعظم بھی تھا، اور اپنے وقت کا بہت بڑا مجدد اور بہت بڑا مجتہد بھی تھا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ مجتہدین کے جو طبقات بیان کیے جاتے ہیں، آپ مجتہدین کے تیسرے طبقے میں آتے ہیں، مجتہد فی المسائل۔ آپ مجاہد بھی تھے اور تمام تر فتنوں کا آپ نے مقابلہ کیا اور ہر فتنے کو آپ نے دفن فرمایا۔ اور یہ صرف مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت ہمارے مرشد ہیں، ہمیں ان سے ایک عقیدت ہے تو ہم ان کی مدح سرائی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسا ہی نہیں ہے، جی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو علمی کام ہے، آپ کے جو قلم سے نکلے ہوئے شاہکار ہیں، اگر ان رسائل کا، ان اشعار کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ہر شعبے میں تجدیدی کام کرتے ہوئے، مجدد بنے تو مجدد اعظم، حضرت بنے تو اعلیٰ حضرت، اور مفسر بنے تو مفسر اعظم۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ اچھا، یہ تجدیدی کام کیا ہوتا ہے؟ تجدید جو لفظ بار بار آ رہا ہے، مجدد بھی اسی سے بنا ہے، آسان الفاظ میں تجدیدی کام کا کیا مطلب ہوگا؟
جی اشفاق بھائی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نارملی دین کے شعبہ جات چل رہے ہیں، کام چل رہے ہیں، کوئی عالم آئے، کوئی محقق آئے، اپنی خدمات اس میں سر انجام دے، یہ تو روٹین کی بات ہوتی ہے، علماء کرام شب و روز اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین کے مختلف شعبہ جات میں عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے مختلف شعبہ جات اور گوشوں میں بگاڑ آتا ہے. کفار کی طرف سے، بد مذہبوں کی طرف سے جب بگاڑ لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دین پر یہ فضل فرمایا ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام کی غیبی بشارت بھی موجود ہے کہ ہر 100 سال کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو منتخب فرماتا ہے، من یجدد لہا دینہا، جو دین کی تجدید کرتا ہے. تجدید کا معنی دین کو رینیو کرتا ہے، یعنی دین کے معاملات میں جو بگاڑ آ رہا ہوتا ہے، مسلمان کے عقائد و اعمال میں ان کے اقدار کو خراب کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ان تمام خرافات کو ختم کر کے عقائد کا نکھرا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے واضح کرنا، ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور بالخصوص ان کے عقائد کا تحفظ کرنا، یہ تجدیدی کام ہوتا ہے. اور جو شخصیت یہ کام کرتی ہے اسے مجدد کہا جاتا ہے. اور میں نے اعلیٰ حضرت کو جو مجدد اعظم کہا، یہ صرف میں نے نہیں کہا، یہ بڑے بڑے وقت کے علماء نے کہا ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا، یعنی اعلیٰ حضرت کی اگر تصانیف کو دیکھا جائے، فتاوی رضویہ شریف کے صرف رسالوں کو دیکھ لیا جائے، تو ایک ایک رسالہ ایک ایک فتنے کے لیے ایک پورا مطلب نصاب ہے. اور جو اعلیٰ حضرت کا آج ہم ذکر کرتے ہیں، امیر اہل سنت نے جو سوچ دی ہے کہ اعلیٰ حضرت پہ میری آنکھیں بند ہیں، یہ بڑا شاندار اشفاق بھائی فارمولہ ہے. بہت ساری گمراہیوں سے اور بھٹکنے سے محفوظ ہونے کا یہ ایک حل ہے اور ایک فارمولہ ہے کہ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو گزرے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی دین اسلام کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، غیروں کی طرف سے، اغیار کی طرف سے جب حملے ہوتے ہیں، قلم کے ذریعے ہوں یا میدان میں اتر کر ہوں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا قلم اور آپ کی تحریرات وہ کارگر ہیں کہ آج کے علماء اور محققین بھی اس موجودہ دور کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے کلام کا سہارا لیتے ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت صرف پچھلی صدی کے مجدد نہیں تھے. اگر اعلیٰ حضرت کی خدمات کو دیکھا جائے، آپ کے روحانی فیضان کو دیکھا جائے، تو آج بھی اعلیٰ حضرت کا تجدیدی کام ان علماء علیہ سنت کے ذریعے جاری ہے. الحمدللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بڑی باتیں ہیں آج انشاءاللہ کریں گے ہم. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی اسپیشلی قرآن پاک کے حوالے سے جو خدمات تھی، ہم اب اس طرف چلیں گے، کیونکہ ٹاپک تو بہت سارے لیے جا سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں پورا مہینہ کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہم ٹاپک پر بات کرتے ہیں، کریں گے بھی، لیکن آج اسپیشلی قرآن پاک کو ہم فوکس کریں گے کہ امام احمد رضا کی اس پر کیسی مہارت، کیسی گرفت اور کیسی پکڑ تھی، آیتوں کو کیسا سمجھتے تھے، اور یہ اللہ کی عطا سے ممکن ہوتا ہے. کچھ اشعار سنیں گے. ہمارے زاہد بھائی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور سینئر نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ پیارا سا کلام رضا سنائیں گے، یا جو آپ چاہیں وہ آپ ہمیں سنائیں انشاءاللہ. پھر آپ کی کالز بھی لیتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی مشہور معروف کلام، بڑا ہی خوبصورت کلام جو کہ 4 زبانوں پر مشتمل ہے. انشاءاللہ پیش کرو. لم یاتی نظیروں کا فی نظر، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جراج کو تاج تو سر سو ہے، تجھ کو شگیر و سدا جانا، آقا تجھ کو
جانا البحر ولا والموجود من بے کا صوفا شیربا من بے کا صوفا شیربا البحر ولا والموجود من بے کا صوفا شیربا من بے کا صوفا شیربا مجھارے بے ہو بگڑی ہے ہوا مجھارے بے ہو یا رسول اللہ موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا لم جاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد ہے جانا مثل تو نہ شد ہے جانا انا فی عطش سقاکاتم اے گئے سوئے پاک ابر کرم میں گئے سوئے پاک ابر کرم انا فی عطش سقاکاتم ہے گئے سوئے پاک ابر کرم گئے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم 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 برسن ہارے رم جھم 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 دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شمس نظرتی الی لیلی جو بطیبہ رسی تو جوتی کی جھل جھل جگ میں رچی تو جوتی کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نینا دن ہو نہ جانا موری شب نینا دن ہو نہ جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس خامائے خامی نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بس خامائے خامی نوائے رضا
ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا ناچار سے راہ پڑا جانا لم لم جاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو ناشد ہے نا جانا جراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شگندو سرا جانا آقا تجھ کو شگندو سرا جانا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، فیضان امام احمد رضا پروگرام جاری ہے جس میں ہم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علوم اور آپ کی مبارک سیرت پاک سے کچھ استفادہ کر رہے ہیں. خاص کر آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی خدمت قرآن یہ ہے. محسن مدنی بھائی، جو قرآن کا علم ہے، قرآن سے جو ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے، اس علم کو کیا کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس علم پر کیسی مہارت تھی، کیسا آپ قرآن کی آیتوں سے جو معنی اور جو بھی آگے لوگوں کو بیان کرنا ہوتا ہے اس کو کس انداز سے بیان فرمایا کرتے تھے، کچھ مہارت کی جھلکیاں ہمیں بتائیں. ویسے سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ علم قرآن جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم تفسیر. علم تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو جاننے کی کوشش کرے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے کا مقصد کیا تھا، اس کی مراد کیا تھی. مگر یہ ہے بہت مشکل کام اور اس کے لیے بہت علوم چاہیے. اب علماء فرماتے ہیں، سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو علم تفسیر کے اصول بیان کیے ہیں، لکھا کہ قطعی مراد اور قطعی تفسیر تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محتاج ہے. یعنی حضور نے جو بیان فرما دی جن آیات کی، وہ قطعی یعنی ایسی تفسیر ہے کہ جس پہ کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا اور وہ بدل نہیں سکتی. مگر تفسیر کا باب اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اتنا فضل کیا ہے کہ اس امت کے علماء کو اس تفسیر کے میدان میں یا سمندر میں غوطہ لگانے کی اجازت دی ہے، اور وہ اپنے علم سے، اپنی مہارت سے قرآن مجید کی آیات کے مفاہیم اور مضامین کو بیان کرتے ہیں. بہت بڑا علم ہے. اچھا، یہ علم جتنا بڑا ہے اتنا ہی مشکل ہے. جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کے لیے کم از کم 15 علوم ضروری ہیں. اور فرمایا کہ ان علوم میں ایک علم ایسا ہے جو کہ عطائی ہے، بندہ سیکھ کر نہیں حاصل کر سکتا، اللہ عطا فرمائے گا تو ہی ہوگا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں امام اہل سنت کو اللہ پاک نے جو علوم دی ہے، ویسے 55 بھی کہے جاتے ہیں، 100 سے زائد بھی کہے جاتے ہیں جب ہم ان تفسیر کرتے ہیں. اور ان میں علم عطائی، خود فتاوی رضویہ کا نام کیا ہے؟ العطایا النبویہ، یعنی نبی پاک کی عطائیں. تو ایک علم کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے ایک علم کسبی، ایک ہوتا ہے علم لدنی، جسے بولتے ہیں وہابی کہتے ہیں یا عطائی کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو یہ بھی عطا کیا گیا. کیسے ملتا ہے یہ علم عطائی؟ یہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے. اللہ جس پر اتر فرماتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. وہ غوث پاک والا واقعہ نہیں، چور کو نظر میں ہی کتب بنا دیا. اب جب ولی بنتا ہے تو اسے علم بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، تمام کمالات عطا فرما دیتا ہے. اور اعلیٰ حضرت تو تھے ہی مادر ذات ولی. اور بچپن کے جو آپ کے واقعات قرآن پاک پڑھنے کے، میں وہ پڑھ رہا تھا تو اعلیٰ حضرت کو بچپن سے قرآن سے تعلق بڑا گہرا تھا اور بڑی گہری نظر تھی. وہ آپ کو قاری صاحب پڑھا رہے تھے الف با تا، پڑھاتے پڑھاتے آپ نے فرمایا لام الف. نیکسٹ تختی جو ہوتی ہے، نیکسٹ تختی ہو. اب وہ اعلیٰ حضرت لام الف نہیں پڑھے، دادا جان دیکھ رہے تھے تو میں بیٹا پڑھو لام الف. قاری صاحب نے فرمایا تو کہا کہ بھی لام کے ساتھ الف کا کیا تعلق، یعنی الف کہاں اور لام کہاں؟ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو دادا جان نے فرمایا کہ بیٹا جیسا قاری صاحب فرما رہے ویسا پڑھو. پڑھ تو لیا. اعلیٰ حضرت نے سوال کیا کہ یہ لام کو الف کے ساتھ کیوں ملایا؟ ابھی تک تو ہم مفرد پڑھ رہے تھے، یعنی الگ الگ پڑھ رہے تھے، تو اب یہ مرکب یعنی ملے ہوئے الفاظ کیوں آ گئے؟ تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی. تو اس پر اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا ہی گہرا سوال کیا. فرمایا کہ ملانا تھا تو بعد والے با کو، تا کو، سا کو، سین کو ملاتے، اتنا دور سے لام کیوں اٹھایا؟ اب لکھنے والے نے لکھا، یعنی مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آپ کے دادا جان نے آپ کی پیشانی میں اس نور کو دیکھ لیا تھا اور اس چمک کو دیکھ لیا تھا. آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ کوئی عام بندہ نہیں ہے،
تو آپ نے فرمایا بیٹا لام اور الف میں صورتاً اور سیرتاً بہت زیادہ مشابہت ہے، اس کو جو ہے یا لام الف کو ملا کر لکھا گیا۔ اچھا یہ تو ہو گیا کہ وہ مہارت تھی۔ جی، لام کے پیٹ میں الف ہے اور الف کے پیٹ میں لام ہے، یہ کلمہ بڑا خوبصورت آپ نے کہا، یہ بھی بڑی زبردست بات۔ اصل میں دادا بھی تو ولی تھے نا، ولی تھے مولانا رضا علی خان صاحب، رحمۃ اللہ اور تعالیٰ۔ خود بھی بہت بڑے مفتی تھے، عالم تھے، لاجک کیسی بیان کی۔ اچھا پھر الف وہ کے پیٹ میں لام ہے، لام کے پیٹ میں الف ہے، دیکھیں لکھ کر دیکھیں بالکل گے۔ دیکھ لیں، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے اعلیٰ حضرت کو گلے سے لگایا، آپ کی پیشانی کو چوما اور آپ کو بہت ساری دعاؤں سے نوازا، اور پھر وہ تربیت کا آغاز ہوا۔ کیا بات۔ ہم بات کر رہے تھے مہارت کی اور قرآن فہمی کی۔ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر معاذ اللہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عقل سے دین کو سمجھا ہے اور وہ قرآن و سنت کو جو ہے معاذ اللہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات تو بعد میں کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب و مسلک کی ترویج و اشاعت کرنے والے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قرآن فہمی اور قرآن سے استدلال اور دلائل کا انبار لگانے کا انداز اور قرآن پہ گہری نظر ایسی تھی کہ ہم سب پڑھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام اعظم کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت کے بارے میں لکھا ہے کہ اذان ثانی جو جمعہ کی ہوتی ہے اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت ایک مسئلہ لکھ رہے تھے، اس پر ایک پورا رسالہ لکھا۔ اس رسالہ لکھنے میں ایک لفظ آیا بین یدی، لفظ عربی کا لفظ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس لفظ بین یدی کی وضاحت لکھتے ہوئے میں نے اس کی قرآن پاک میں تلاش کی، مگر یہ یاد رکھیے گا اشفاق بھائی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت گوگل نہیں تھی، اس وقت موبائل نہیں تھا کہ ہم سرچ کر لیں گے تو ہمارے سامنے آ جائے گا، ہم اس وقت کوئی اپلیکیشن نہیں تھی کہ ہم نے ایک لفظ لکھا تو سارے الفاظ جتنے قرآن میں تھے آ گئے، نہیں۔ آج سے 125 سال پہلے اعلیٰ حضرت فرمایا میں نے پورے قرآن میں تلاش کیا تو یہ لفظ بین یدی 38 مرتبہ 38 مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بیان کرتے ہیں تو ہم وہ سرچ کر کے بتاتے ہیں، اعلیٰ حضرت پڑھ کر بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں 38 بار یہ آیا ہے لفظ، اور اس میں سے 20 مقامات وہ ہیں جہاں پر یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا، 17 مقامات وہ ہیں جہاں پر اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا۔ واہ واہ، اب آپ دیکھیں قرآن پر گہری نظر کیسی ہے کہ ایک لفظ کی تلاش، ایک لفظ کے معنی کو جاننا، اس کے حقیقی مجازی معنی کا جاننا، اور کس کس جگہ پر کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، یہ قرآن فہمی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تھی۔ اور یہ ایک نہیں، اسی طرح ایک رسالہ آپ کی کتاب المبین ختم النبیین، جس میں نبی پاک کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے آپ نے جو دلائل دیے ہیں، تو خاتم النبیین والی جو آیت ما کانا محمد ابا احدم، یہ والی اس آیت کو ذکر کرتے ہوئے اس پر بحث فرماتے ہیں، اور قرآن میں آپ فرماتے ہیں، اب ذرا دیکھیے گا، آج تو ہم سیرت الانبیاء اٹھاتے ہیں، تذکرۃ الانبیاء اٹھاتے ہیں، یا کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں انبیاء کے بارے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں انبیاء کرام کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 26 انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے، اور 3 نبیوں کا مبہم ذکر آیا ہے، یعنی ان کے نام نہیں آئے مگر ان کا ذکر آیا ہے، اور 30 آیات ایسی ہیں جس میں لفظ رسول کا ذکر جنسیت کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی جنس کے ساتھ، یہ ایک پوری اصطلاح ہے، آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو آگے پھر فرماتے ہیں کہ تمام رسولوں کو ذکر کیا گیا، اور رسول کے کیا ہم کہہ لیں مثال کے طور پہ، اور 6 مقامات وہ ہے جہاں رسولوں کا ذکر بغیر کسی قید و عموم کے آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کس کی بیان کریں؟ خاتم النبیین کی۔ اس میں انبیاء کی جو نام آئے پورا قرآن پڑھا، انبیاء کرام کے نام کہاں کہاں ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں، کتنے آئے ہیں، کہاں صراحتاً آئے ہیں اور کہاں مبہم آئے یعنی نام کے ساتھ نہیں آئے، کتنی مرتبہ لفظ رسول آیا اور کہاں کہاں الف لام لگا ہوا تھا، کہاں نہیں لگا ہوا تھا۔ کتنی گہری نظر ہے، اگر ہم کہیں کہ آج سرچنگ کرنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے جو خود اعلیٰ حضرت نے فرمائی تھی جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا، تو اور اس کی باتیں ہو رہی تھی، بڑا وہ ایک عجیب ڈیوائس، کمپیوٹر کیسا ہوگا، کیا جو ڈالیں جواب آتا ہے۔ آپ نے پھر تحدیث نعمت کے طور پہ فرمایا تھا کہ مجھے بھی ایک مشین عطا کی گئی ہے، کدھر ہے وہ، کا اس سینے میں ہے، جو سوال ڈالو جواب آ جاتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی کتنا خوبصورت ہے کہ آپ نے جب سوال کیا کہ وہ مشین کا، تو فرمایا کہ کمرے میں آؤ، اور پھر آپ نے اپنی جو ہے وہ سینہ مبارک کھولا، فرمایا کہ یہ وہ مشین ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کرم فرمایا کہ جو ڈالو اس کا جواب آ جاتا ہے۔ الحمدللہ، یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا ماشاءاللہ۔ اور قرآن جاننے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سے محبت، سبحان اللہ، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن آج کے دور میں ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک کو ہم بھلا چکے ہیں، نہ تلاوت سے کوئی، ہمارے ایک کثیر تعداد ہے مسلمانوں کی جن کا کوئی شغف شوق ہے، اور نہ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے،
مولانا فراز صاحب سے جواب لیتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ وہ متن یعنی قرآن پاک کی آیت کو سمجھنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ٹرانسلیشن چاہیے سب سے پہلے تو، کیونکہ ہم اجمی ہیں اور عربی بھی سمجھنے کے لیے یقیناً اساتذہ کے محتاج تو رہتے ہیں، پھر ہم کہاں جائیں. تو سب سے بہترین ترجمہ قرآن آپ کسے کہیں گے؟ اور پھر اعلیٰ حضرت نے کوئی ترجمہ کیا تو وہ کون سا اور وہ کیسے ہوا، اس کی وجہ کیا بنی اس ترجمے کو کرنے کی، اور اس ٹرانسلیشن کی کچھ خوبیاں بھی بتائیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے اس دور میں کئی فتنے اٹھ رہے تھے. اس میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ ترجمہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، اور یہ بڑا چھپا ہوا فتنہ تھا. یعنی اگر بظاہر اس طرح کسی کے سامنے ترجمہ پڑھا جائے تو ظاہر عام فرد یہ نہیں پہچان سکے گا کہ اس ترجمے کی کیا گہرائی ہے، اس میں کیا گستاخی والا معنی کیا جا رہا ہے، کیا اس میں کمی کی جا رہی ہے. تو ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی اس طرح مستند اردو زبان میں ترجمہ جو ہے وہ لوگوں کو دیا جائے کہ عوام جو ہے وہ اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اور جو علماء ہیں وہ اس کی فصاحت اور بلاغت، جو قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، اس ترجمے کے ذریعے سے حاصل کر کے لطف اندوز ہوں. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز کو محسوس تو کیا تھا، لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مشاغل اتنے تھے کہ آپ کے پاس اس چیز کا وقت نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ ترجمہ قرآن بھی کرتے. جیسے تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ والضحیٰ کی جو ہے وہ میں نے چند آیات کی 80 جز کو بیان کر دیا ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مزید اس کی تفسیر کو بیان کروں. تو ترجمے کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ آپ کا جو شیڈیول تھا وہ اتنا ٹف تھا کہ آپ کے پاس وقت نہیں تھا. لیکن جو آپ کے خلفاء تھے، اب یہ ایک فطری امر ہے کہ جب بندہ کسی چیز میں ماہر ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف لوگوں کا رجوع بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس فن سے تعلق رکھنے والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو فلاں ماہر ہیں یہ اس فن کے اندر بھی کوئی اس طرح کا کام کر دیں جو آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک زبردست ذخیرہ بن جائے. تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، تو آپ نے اصرار بھی کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے کہ آپ کوئی اس طرح کا اردو ترجمہ جو مستند بھی ہو اور جو ہر قسم کے اعتراض سے پاک ہو، اور لوگ جو ہے وہ اپنی ایمان اور عقائد کی حفاظت کریں، اس طرح کا کوئی ترجمہ امت کو دے دیں. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو قرآن سے محبت تھی، آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو وقت تھا وہ آرام کا وقت وہ تھا کہ جو فارغ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی اور مشغولیت نہیں تھی. یعنی اتنے اہم کام کے لیے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کون سا چنا؟ آپ کا جو آرام کا وقت تھا اس میں آپ نے کہا کہ فلاں میرا کیلولہ کا جو وقت ہے، آرام کا جو وقت ہے، اس میں آ جایا کرو، میں اس میں تمہیں ترجمہ کروا دیا کروں گا. یعنی اس سے اعلیٰ حضرت کے شیڈیول کا پتہ چلتا ہے کتنا ٹف تھا، کام کتنا اہم ہے، لیکن اپنے آرام کو قربان کر کے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت میں آ جایا کریں. اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس امت پر احسان ہے، ہم اجمیوں پر احسان ہے کہ اتنا زبردست جو ہے وہ ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا. اور آپ نے اس کا اہتمام کیا اور استقامت کیسی دی کہ آپ مستقل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ترجمہ کروایا کرتے تھے جس طرح کوئی حافظ قرآن روانی سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی قرآن پڑھنے میں بھی بسا اوقات حافظ کو اٹکن آ جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو ترجمہ کروانے میں بھی اٹکن نہیں آتی تھی. جسے املا کروانا کہتے ہیں، املا کروانا کہتے ہیں، یوں لگ رہا تھا جیسے املا کروا رہے ہیں. اور پھر اس میں مزید خصوصیات کو اگر دیکھا جائے کہ ترجمے کی خصوصیات تو ایک الگ چیز ہیں، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کروایا کس انداز میں، اس کی بات ہو رہی ہے. کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خاص طبیعت ہیں، اور اتنے زبردست مفتی ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی نے پڑھا ہے تو ہم سے امجد علی نہیں پڑھا ہے. اتنے بڑے عالم دین ہیں، لیکن مفتی امجد علی اعظمی کیا فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب ترجمہ کرواتے تھے تو بعض مقامات پر مجھے اشکال ہوتا تھا کہ میں کسی کتاب میں دیکھ لوں، اور جب میں کسی تفسیر کی کتاب میں یا کسی لغت کی کتاب میں دیکھتا تو ترجمہ بعینی وہی ہوا کرتا تھا جو وہاں لغت میں جس کو راجح قرار دیا گیا تھا. اور پھر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان پر جو حاشیہ لکھا صد الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، خود اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمے پر جب میں نے حاشیہ لکھا، یعنی سمجھ لیں ایک شارٹ تفسیر جب لکھی، سائیڈ نوٹ کہہ لیں یا شارٹ تفسیر اس کو کہہ لیں، حاشیہ جب لکھنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے کو کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کس مقام سے آپ نے استنباط کیا، کون سی کتاب سے آپ نے لیا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے کبھی کافی دن لگ جاتے، کافی راتیں گزر جاتی. لیکن جب میں اس نتیجے پر پہنچتا کہ یہ کس جگہ پر سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے، تو جس کتاب کے اندر تفسیر کی کتاب کے اندر جس قول کو راجح قرار دیا گیا تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی انداز میں ترجمہ کروایا تھا. اور چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمے کی تو کئی خصوصیات ہیں کہ آپ نے اس میں
یعنی اس کی بھی کئی ڈائمنشنز ہیں، کئی اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی عقائد کی حفاظت کے اعتبار سے دیکھا جائے، شان الوہیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، احترام رسالت کے اعتبار سے دیکھا جائے، پھر ترجمے کی سلاست اور روانی کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو سب بھی الگ الگ خوبیاں ہیں، پورے پورے ٹاپکس ہیں، اس پر پوری پوری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا، وہ بعض علماء نے لکھا کہ 13 ماہ کے اندر آپ نے یہ ترجمہ کیا، لیکن یہ 13 ماہ اس اعتبار سے کہ وہ کچھ وقت آپ عطا آرام کے فرماتے وقت والے 13 لیکن اگر اس کو آپ جمع کریں یعنی گھنٹوں کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید یہ 1-1.5 مہینے کے اندر پورا ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت نے اس امت کو عطا فرما دیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی خصوصیات پر اگر بات کریں، یا اس کو یوں کہیں کہ دیگر ترجموں سے اگر اس کی تقابل کریں، تو اس کی ایک اپنی فہرست بنتی ہے۔ تقابل، کئی آیتوں کا تقابل بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ کچھ آیتیں کہ بعض مترجمین اور ٹرانسلیٹرز نے کیا کیا، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ترجمے میں کیا ایک خصوصیت ہے۔ راشد بھائی، آپ کچھ ہمیں ترجمہ کنز الایمان کی اسپیشلٹیز کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم خاص طور پر امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب اور دعوت اسلامی والے اور عاشقان رسول کے زبان پر خاص کر جو اس پچھلے 25-50 سالوں میں کنز الایمان کا جو تذکرہ ہے وہ کسی اور ٹرانسلیشن کا قرآن کی نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کیا ایسی خوبی ہے؟ جی اشفاق بھائی، ایک تحقیق کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کے اب تک 100 سے زائد تراجم ہو چکے ہیں مختلف زبانوں میں، لیکن ان تمام تراجم کو دیکھا جائے اور ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان، جس کا پورا نام ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اس کو رکھا جائے تو یہ ترجمہ کنز الایمان اردو اور دیگر زبانوں میں کیے جانے والے تمام تراجم پر فائق ہے، اور اس میں وہ خصوصیات ہیں جو دیگر تراجم میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عام مترجمین کی طرح کوئی خاص اہتمام کر کے لائبریری میں بیٹھ کر مختلف تفاسیر کی کتابیں، لغت کی کتابیں کھول کر ایک اہتمام اور انصرام کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا، بلکہ ایک سمجھ لیں امت کو تحفہ ملنا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے آرام کے وقت سے کچھ وقت نکالا اور اس کام کو کیا۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو ترجمہ کیا ہے، اگرچہ بظاہر یہ قرآن کا حرف بحرف لفظی ترجمہ ہے، لیکن اگر اس کی خصوصیات کو دیکھا جائے، اعلیٰ حضرت نے جو الفاظ کلمات استعمال فرمائے ہیں ان کے باہمی ربط کو دیکھا جائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات کو دیکھا جائے، تو یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ترجمہ کنز الایمان در حقیقت قرآن مجید فرقان حمید کی اردو زبان میں مختصر، مدلل اور مستند تفسیر ہے، اور اس کی اگر کوئی گواہی چاہے تو اس کو بالکل دعوت ہے کہ وہ بڑی بڑی عربی کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھے، ان کا مطالعہ کرے۔ مفسرین کرام نے درجنوں صفحات پر قرآن مجید برہان رشید کی جو تفاسیر کی ہیں، ان کا خلاصہ کنکلوژن آپ کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمے میں ملے گا۔ میں اس کی 1-2 مثالیں بھی پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمے کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس الوہیت، شان الوہیت کا پاس رکھا، اور جہاں جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان تھا وہاں پر اعلیٰ حضرت نے اصول اور قواعد کو دیکھتے ہوئے ایسا ترجمہ کیا جو رب کے شایان شان تھا۔ حالانکہ یہ وہ مقامات تھے کہ بڑے بڑے علم کا نام لینے والے جب اس مقام پر آئے تو انہوں نے ٹھوکریں کھائی، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا ترجمہ قرآن کے نام پر۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، ان کی جو شان رسالت ہے اور انبیاء کرام کی جو عصمت ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، عقیدہ عصمت کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑا نپت اللہ اور بڑا محتاط ترجمہ فرمایا۔ اچھا اشفاق بھائی، عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ کلام میں پوشیدہ ہوتے ہیں، سیاق و سباق سے، کانٹیکسٹ سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں جن کو محذوفات کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا بالاستیاب تو درجنوں مثالیں میں نے ایسی دیکھی کہ جن میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے محذوفات کا ترجمہ کیا ہے۔ یعنی آپ کو لفظ قرآن میں متن میں بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن تفسیر کی کتاب کھولیں گے آپ کو وہ لفظ مل جائے گا، تو محذوفات کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اچھا، بعض مقامات ایسے ہیں کہ لفظی ترجمہ کیا جائے تو عام بندہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے عوام کی آسانی کے لیے ان مقامات پر قرآن کا مرادی ترجمہ کیا ہے کہ اس کلام کی مراد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، خلاصے والا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا۔ اچھا، فقہ کے مسائل سے ریلیٹڈ کئی قرآن مجید کی آیات ہیں، تو اب فقہی موقف کیا تھا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کو دیکھا، فقہ حنفی کے مطابق، تو کئی ایسے مقامات قرآن مجید کے جن کا تعلق فقہی مسائل سے تھا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان آیات کا ایسا ترجمہ کیا کہ فقہ حنفی پر کوئی حرف نہیں آتا۔ جی، اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کئی مقامات پر آپ نے تفسیری ترجمہ کیا ہے،
یعنی قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت مبارکہ کے لفظی ترجمے کے بعد مزید آگے کیا سمجھنا ہے، جس کو مفسرین نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کو 2 لفظوں میں ترجمے میں بیان فرما دیتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جن کے بظاہر معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، جن کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ بعض تو ایسے کلمات ہیں جیسے الف لام میم وغیرہ، اس طرح کے جو مفردات ہیں، حروف مقطعات ہیں، جن کا لفظی معنی بھی کسی کو نہیں معلوم۔ بعض آیات وہ ہیں کہ لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو قرآن کی محکم آیات سے اور قرآن کے اور دین اسلام کے عقائد سے وہ متصادم ہوتی ہیں، بظاہر ان کا ترجمہ اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے، عقائد اسلامیہ کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی بھی ایک تعویل ہے، ان کا بھی ایک معنی ہے، ان کا ترجمہ کرنے کا بھی ایک ڈھنگ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ متشابہات والے جو مقامات تھے جہاں پر مترجمین نے ٹھوکریں کھائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسے الفاظ لکھ دیے معاذ اللہ جو اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہ تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان مقامات پر متشابہات کا شاندار ترجمہ فرمایا۔ میں قرآن مجید کی صرف اشفاق بھائی 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، عربی کی تفاسیر کا حوالہ پیش کروں گا، ان میں جو مفسرین نے تفسیر کی ہے وہ عبارت پڑھ کے پھر اعلیٰ کا آپ کو ترجمہ سناؤں گا۔ ایک مقام سورہ رحمان کا ہے، ابتداء میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس انسان سے کون سا انسان مراد ہے؟ سارے انسانوں کو ہی رب نے پیدا کیا، لیکن سورہ رحمان میں انسان سے مراد کیا ہے؟ تو امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر معالم التنزیل میں اس کی تفسیر کی، خلق الانسان یعنی محمدہ۔ اس آیت مبارکہ میں انسان سے مراد محمد عربی ہے۔ علمہ البیان، اور محمد عربی کو بیان سکھایا۔ لفظی ترجمہ یہ بنے گا محمد عربی کو، اس انسان کو بیان سکھایا۔ کس چیز کا بیان؟ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معالم التنزیل یعنی تفسیر بغوی میں فرماتے ہیں علمہ البیان یعنی بیان ما کان و ما یکون، یعنی اپنے محبوب کو ما کان ما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا اس کا بیان سکھایا۔ یہ میں نے عبارت پڑھی ہے عربی زبان میں تفسیر بغوی کی، جو امام بغوی نے یہ تفسیر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، قرآن کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا اور امام بغوی کی اس تفسیر بھی آ گئی۔ اعلیٰ فرماتے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اب اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ انہیں بیان سکھایا، لیکن امام بغوی نے جو تفسیر کی اعلیٰ فرماتے ہیں ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اچھا، اسی طرح سورہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اپنی طرف سے نہیں کیا یہ وہ بات ہے جو بڑے بڑے مفسرین کر چکے ہیں اور یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں ڈال دی۔ اسی طرح سورہ نجم کی ابتدائی آیت دیکھیں آپ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ اس ستارے سے مراد کون سا ستارہ ہے جس کی قسم رب تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی؟ اور ہوا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا، اور نیچے سے اوپر جانے کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں نجم ستارے سے مراد کون سا ستارہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ذکر فرمائی؟ تو تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذکر کیا کہ اس آیت مبارکہ میں نجم سے مراد کون ہے؟ هو النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس آیت مبارکہ میں نجم سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں، اور ہوا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا وَحَوِيُّهُ نُزُولُهُ مِنَ السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ قوسین کی منزلیں طے کر کے لامقام میں جو رب کے قرب خاص میں گئے، اور جب واپس تشریف لائے معراج کی رات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں سے زمین کا سفر تھا، اس کیفیت کا بیان ہوا سے کیا گیا ہے۔ اب یہ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ملاحظہ کریں کنز الایمان، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ اچھا، اسی طرح تیسرے پارے میں سورہ عصر ہے۔ اب عصر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے زمانہ۔ اچھا، اسی طرح غروب، سورج کے غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اسے بھی عصر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نماز ہے جو دن کی نمازوں میں آخری نماز ہے، نماز عصر، اسے بھی عصر کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں رب نے فرمایا والعصر، واو جو ہے قسمیہ ہے، اللہ نے عصر کی قسم یاد فرمائی۔ اس عصر سے مراد کیا ہے؟ عام زمانہ ہے، نماز عصر ہے، یا غروب شمس سے پہلے کا وقت ہے؟ اب تفاسیر کا اگر آپ مطالعہ کریں تو مفسرین نے جو راجح تفسیر بیان کی ہے کہ اس عصر، اس زمانے سے مراد ایک خاص زمانہ ہے۔ اب وہ خاص زمانہ کون سا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ذکر فرمائی؟ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ 3 آپ نے مثالیں ابھی دی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں، اور پھر آپ چلیں
200 سال 300 سال 500 سال 1000 سال پہلے کے بزرگ کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر کی طرف میرے امام کا ترجمہ ان کی تفسیر کے مطابق ملے گا. گویا آپ کو ان ساری چیزوں کا نچوڑ اور عطر نکال کے دے دیا. کیا بات. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، 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 راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. کیا بات ہے. ہمارے آقا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی کچھ کالز دیجیے گا. میرا نام محمد امان اتاری ہے. ماشاء اللہ فیضان امام احمد رضا خان پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ملی. آپ اتنے سالوں سے یہ سفر مظفر پر پروگرام کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی کاوش کو قبول فرمائے. اشفاق بھائی آپ سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن شریف کا ترجمہ کتنے عرصے میں مکمل فرمایا؟ جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ اشفاق بھائی کیا بات ہے آپ کی. ماہ رضا کے مبارک مہینے میں بہت ہی پیاری ٹرانسمیشن آپ کر رہے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو شاد و آباد رکھے. راشد مدنی بھائی سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کنز الایمان کتنے عرصے میں لکھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کس نے کہا تھا کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ لکھیں؟ اشفاق مدنی بھائی سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعار میں بھی قرآن پاک کی آیات کو ذکر کرتے ہیں، آیات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار میں. اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ اس پروگرام میں عبدالحبیب بھائی کو بھی بلائیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ماشاءاللہ پوری لسٹ آپ نے بنائی ہوئی تھی، لگتا ہے کئی چیزیں آپ نے دی دی ہیں. 2 بار دو الگ ویور نے سوال کیا ہے ایک ہی، کتنے عرصے میں ترجمہ ہوا؟ آپ نے جواب پہلے ہی دے دیا تھا. تقریباً 13 ماہ کا یہ عرصہ تھا، اور اگر اسے کنکلوڈ کریں تو 1.5 ماہ کا یہ عرصہ بنتا ہے جس میں یہ ترجمہ قرآن ہو گیا ماشاءاللہ. اور یہ کس نے کہا تھا ترجمے کے لیے؟ یہ بھی عرض کیا کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ صاحب اللہ بہار علیہ شریعت. ماشاءاللہ بہت بڑا احسان آپ نے فرمایا امت پر. اور بلا شبہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے ایسے سینکڑوں اشعار ہیں جن میں قرآن کی تفسیر موجود ہے. کہیں پر کس صنعت کے ساتھ، کہیں کس انداز سے. مختلف صنعتیں ہوتی ہیں. صنعت کہتے ہیں شعر کی زبان میں مختلف ٹیکنیکس کو، کہ مختلف انداز سے اس میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے آیات کو، احادیث کو، پورے متن، باقاعدہ آیتیں، بعض اوقات آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پوری آیت نہیں ہے لیکن وہ اس کی طرف اشارہ ہے. کہیں آیت سے کچھ اقتباس کیا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب. جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت بنو شافع خطایا. پھر وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پہ اپنا سایہ. اس طرح سے کئی آیتوں کی طرف اشارہ ہے. کئی پوری آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اس طرح سے آپ کو اشارے ملیں گے. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار یعنی واللیل اذا یغشا، اس میں شب تار کی قسم ہے نا جی، جو سخت رات، اندھیری رات. تو اس میں کہہ رہے ہیں قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. سبحان اللہ. اس طرح آپ کو سینکڑوں اشعار پڑھے جا سکتے ہیں. پورا پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے. مزید کال لیتے. میرا نام حاجرہ تاریہ ہے اور میں فیصلہ آباد سے عرض کر رہی ہوں. میری شفاقت سے یہ عرض ہے، ہم آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ اپنے سلسلے میں اعلیٰ حضرت کے بچپن کے واقعات بھی بیان کیجیے، اس طرح ہم بچے بھی سبق حاصل کریں گے. جزاک اللہ خیر. آمین. بالکل انشاءاللہ کریں گے. آج بھی کچھ بیان فرمایا تھا محسن بھائی نے، مزید بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا. نیکسٹ کال. میں میرا بطاریہ گجرات روپوگی سے عرض گزار ہوں.
माशा अल्लाह, क्या शान है हमारे आला हजरत पैकर सुन्नत, इश्क मोहब्बत, रहबर मिल्लत, अलशाह अलकारी इमाम अहमद रजा की। अल्लाह पाक हमें इनका फैज अता करे। आमीन। फैजान आला हजरत जारी जारी रहेगा। इंशाअल्लाह। नेक्स्ट। मेरा नाम हफ्सा अजल है। मेरा नाम तनीस फातिमा तुज़ारा है। प्यारे रज़ा के कुर्बाने जाऊं, अच्छे रज़ा के, सच्चे रज़ा के, अहमद रज़ा के बाने जाऊं, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मजीद कौन? मोहम्मद तौफीक जोनिसबर्ग से। माशाल्लाह अशफाक भाई, आपके सारे प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होते हैं। आज माशाल्लाह हमारे इमाम जो है उनका बहुत प्यारा कलाम जो आपने मदीने शरीफ पे पढ़ा था, लिखा था, वो सुए लाल हजार फिरते हैं। प्लीज़ वो कलाम मुझे सुना दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। दावत इस्लामी, अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की जोहानिसबर्ग से। कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश पूरी कर सकें। अगली कॉल। माशा अल्लाह, सिलसिला फैज़ान आला हजरत मदीना मदीना, प्यारा इल्म दीन सीखने को मिल रहा है और खिदमत कुरान पाक आला हजरत अलैहिर्रहमा की तो क्या कहने। आला हजरत अलैहिर्रहमा ने जो कुरान मुक़द्दसा का जो तर्जमा किया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान बयान की मदीना मदीना, अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुर्शिद करीम के सदक़े में और मेरे रज़ा के सदक़े में हमें भी सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए। मैं राशिद भाई से ये अर्ज़ करूँगा कि जो आला हजरत अलैहिर्रहमा का शेर है, करनू बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, इसका खुलासा फरमा दे, इसका माना भी बता दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हुजूर, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का माफ़ी ज़मीर क्या था, लेकिन जो एक तशरीह मैंने पढ़ी वो ये है कि ये पाक अलैहिस्सलाम के नसब को देखा जाए तो आप बनी इस्माइल में से हैं, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम का शजरा जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हज़रत इस्माइल से मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अम्बिया आए वो सारे बनी इसराइल से कहलाए। रब तबारक व तआला ने बनी इसराइल में कई अम्बिया को मबूस फरमाया। बनी इसराइल के जो आखिरी नबी थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी, अल्लाह ताला ने इस पूरी शजरे में नस्ल में किसी और को नबूवत का मनसब न दिया। इस बनी इस्माइल के पूरे शजरे में सिर्फ एक ही ज़ात को नबूवत का मनसब अता फरमाया, वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। तो बनी इसराइल में देखा जाए तो बहुत सारे अम्बिया यके बाद दीगरे आते रहे, लेकिन चांद बदली का निकला हमारा नबी के बनी इस्माइल में से एक ही चांद चमका और वो प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सबसे औला और जो बदली का चांद, जब चांद निकल आया तो फिर इसके बाद कोई चांद नहीं आता है ना। ये इससे एक मुराद ये भी ली गई है कि एक चांद होता है जो इसके बाद बड़ा होता है, इससे बाद और बड़ा होता है और बड़ा होता है, लेकिन एक चांद के बाद फिर कोई बड़ा चांद नहीं आता, वो 14वीं का चांद होता है। इसके बाद जो है वो अब नीचे तो है लेकिन ऊपर कोई नहीं है। तो मेरे आका वो चांद है, इनसे बड़ा कोई चांद नहीं, उनसे बड़ा चमकाने वाला कोई नहीं है। चांद बदली का निकला हमारा नबी। इस शेर में एक ही लफ्ज 2 बार इस्तेमाल हुआ है मगर अलग माना से। एक बदली होती है तब्दीली, और एक जो है वो ये वाला मुराद है बड़े बड़े चांद के माना में। तो एक ही लफ्ज है लेकिन माना 2 आपने यहाँ पर लिए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस कलाम में बड़े प्यारे अंदाज में बयान हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सवालात यहाँ से भी शामिल करते हैं शहबाज भाई, हमारे हाजरीन भी माशाअल्लाह सीख रहे हैं और ये सवाल नहीं करेंगे, हम इनसे सवाल करते हैं, कुछ गिफ्ट्स भी इनको देंगे। चलें, कोई ये बताए कि आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने देख कर कुरान, जिसे नाजरा कहते हैं, कितने साल की उम्र में पढ़ लिया था और मुकम्मल फरमा लिया था? बचपन की बात है ये। जी कौन बताएगा? हाथ उठाएंगे?
سال بتانے, کتنی ایج تھی آپ کی؟ 4 سال کی عمر میں. 4 سال. اور کوئی ہے کوئی عمر بتانے والا؟ چلیں ایک اور بھی ہاتھ اٹھائے, دیکھتے ہیں شاید وہ بتا دیں صحیح. آپ بھی 4 ہی کہہ رہے ہیں, اور کوئی؟ سبھی 4 کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب کا جواب درست ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان صرف 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑھ چکے تھے, جبکہ 4 سال کی عمر میں تو بچے نے قاعدہ بھی آج کل تو شروع بھی نہیں کیا ہوتا بعض اوقات. تو یہ امام کی بات ہے. ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے امام شریف ماشاءاللہ. انصرا تحفے میں پیش کیا. کیا بات ہے. کوئی اور اسلامی بھائی جواب دیں. امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کی اسلامی ڈیٹ کیا تھی؟ اسلامی تاریخ ولادت, برتھ ڈیٹ آف امام احمد رضا ان ہجری. اسپیشل اسلام بھی. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد مشتاق رضا داری ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ اسلامی ڈیٹ 25 صفر المظفر تھی. 25 صفر. آپ نے بڑی ہمت کی ہے مگر آپ غلطی کر رہے ہیں. 25 صفر کو تو کچھ اور ہوا تھا نا. جی کسی اور سے جواب لے لیں. یہ بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا. ولادت کی ڈیٹ کیا تھی؟ 10 شوال المکرم. 10 شوال المکرم. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. سال بھی بتائیں گے؟ اسلامی سال یاد ہے کوئی؟ کسی اور کو اسلامی سال یاد ہے یہاں؟ اسلامی ہجری سال جسے کہتے ہیں نا, یہ جو سال ہے یہ 1443 ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی 1443 4 ہے 43 ہے نا, تو 1443 ہے. اعلیٰ حضرت جب پیدا ہوئے تو کون سا سال تھا؟ وہ تھا 1272 1272. تو انہیں بھی تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ. انہوں نے بہت اچھا جواب دیا ماشاءاللہ. امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی کا نام کون بتائے گا؟ بڑے بھائی کا نام جی کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ چلے جو بتا دے, جتنے بھی تحفے پڑھیں سارے اس کے. سبحان اللہ. دیکھ لیں صحیح جواب دینا ہے. سارے گفٹ آپ کے, ٹیبل پہ جتنے گفٹ رکھے ہوئے. حسن رضا خان. وہ تو چھوٹے بھائی ہیں. بڑے بھائی کوئی ہے ہی نہیں تو جواب کیا ہوگا؟ آپ بیٹھ جائیے. اعلیٰ حضرت سب سے بڑے تھے اپنے بھائیوں میں, آپ سے بڑا کوئی بھائی نہیں تھا. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, پروگرام جاری ہے, آپ کی کالز بھی ہم لے رہے ہیں. آئیے کلام رضا سے 2 اشعار ہمارے شاذیب بھائی سے شامل کرتے ہیں. جی شاذیب بھائی 2-3 شعر. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض دیتی ہے گناہ پر ازگاری واہ واہ. قرض دیتی ہے گناہ پر ازگاری واہ واہ. خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. کیا تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. کیا تصویر اپنے پیارے, کیا تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا.
پیاری ہوا سگانے کو سے اتنی سگانے کو سے اتنی جان پیاری ہوا کیا ہی افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت کلام ہے امام احمد رضا خان ہم سن رہے تھے الحمدللہ۔ علم تفسیر کے حوالے سے خدمات امام احمد رضا کی کچھ باتیں، کچھ جھلکیاں ہم سن رہے ہیں، اور قرآن پاک سے تعلق کو مضبوط کیسے کیا جائے یہ درس بھی آج ہم نے لینا ہے، کہ ہم بھی قرآن سمجھ سکیں، قرآن پاک کو پڑھنے میں ہمیں دل لگے، اس کے کیا اسباب ہوں، اسے کیا ہم کام کریں کہ ہمارا دل بھی قرآن پڑھنے میں لگے۔ اور اسپیشلی دعوت اسلامی نے ماشاء اللہ قبلہ شیخ الحدیث شیخ التفسیر مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت ہی مایہ ناز کام کیا ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے اسے پرنٹ بھی کر دیا ہے، صراط الجنان کی صورت میں قرآن کی بڑی ہی آسان تفسیر، اور اتنی بہترین تفسیر ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں، دل نہیں چاہتا کہ بک رکھیں۔ 10 جلدوں میں ماشاءاللہ یہ تفسیر ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کیا ہے حضرت نے قبلہ نے، وہ یہ کہ کنز الایمان ترجمہ قرآن کو آسان کر کے آپ نے مزید اس کی تسہیل بھی فرما دی ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ کنز العرفان رکھا گیا ہے، اور ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت ترجمہ ہے۔ تو یعنی یوں کہیے کہ کنز الایمان کو آسان ہی فرمایا ہے، اور یہ کنز الایمان ہی کی برکتیں ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو ظاہر ہے کہ 150 سال کا عرصہ ہونے لگا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری اردو کا کیا حال ہے، اور یہ جو اردو تھی کنز الایمان کی، وہ اس زمانے کے بچوں عورتوں کے سمجھنے کے لیے تھی، اتنی آسان تھی، لیکن اب ہماری اردو بڑی ہی تنزلی اور نیچے پن کا شکار ہے۔ تنزلی بول رہا ہوں، اس میں بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تنزلی بھی سمجھ آئے گی کہ نہیں، تو بڑی ہم اردو میں نیچے زوال کی طرف ہیں۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اور دعوت اسلامی نے یہ کام کیا ہے۔ آپ صراط الجنان کو حاصل کیجئے، اپنے گھر کی زینت بنائیے، نہیں پڑھ پائیں گے آپ کی اولاد میں سے کوئی پڑھ لے گا، آپ کے گھر میں رہے گی، برکت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تو اب ایپ آ گئی ہے، پلے اسٹور پر جا کر یا iOS پہ ایپ اسٹور پہ جا کر آپ صراط الجنان کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ پورا قرآن، پوری تفسیر 10 جلدیں آپ کو چند MBs میں اب دے دی ہے ہماری IT مجلس نے۔ آپ جب چاہیں قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اب تو تلاوت آڈیو میں بھی آ گئی ہے اس میں، اور ماشاءاللہ سرچ آپشن بھی ہے، قرآن سے کچھ تلاش کرنا ہو آپ لکھیے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ بڑے بڑے کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، آپ کا سپورٹ چاہیے، آپ اسے اور عام کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کام کیا، محسن مدنی بھائی، امت کو قرآن سے کیسے جوڑا امام احمد رضا نے، مزید کچھ مدنی پھول دیجیے گا۔ سیدی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ہم تصانیف کو دیکھتے ہیں تو اس میں جہاں احادیث طیبات سے استدلال کرنا، دلیل پکڑنا موجود ہے، وہیں پر قرآن مجید کی آیات کو بہت زیادہ آپ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں جب آپ تمہید باندھ رہے تھے، سلسلے کا انٹرو دے رہے تھے، آپ نے تجلی الیقین جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی آیات، اسی رسالے میں اعلیٰ حضرت ابتدا میں فرماتے ہیں سوال کے جواب میں، جو فرماتے ہیں جب یہ سوال کا جواب شروع کیا تو کہتے ہیں کہ اول تو مجھے بڑا تعجب ہے کہ اس بارے میں سوال ایک مسلمان کر رہا ہے کہ نبی پاک جو ہے رسولوں کے سردار ہیں کہ نہیں ہیں۔ بالکل، بڑا تعجب کا اظہار کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اختصار کے پیش نظر، ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، اختصار کے پیش نظر فقط 10 آیات سے اس رسالے میں استدلال کیا ہے، اور 100 حدیث پاک سے استدلال کیا ہے۔ اچھا، وہ جو 10 آیات امام اہل سنت نے ذکر فرمائی ہیں، ان میں ایک آیت قرآن مجید کی 3 پاری کی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ ہم نے یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام انبیاء کرام کے سردار ہونے اور حضور کی بلند شان کو بیان کرنے کے لیے فقط اس آیت کی تفسیر کے لیے
فرماتے ہیں اختصار کے پیش نظر فقط 20 آیات بطور دلیل پیش کرتا ہوں. یعنی ایک آیت کی تفسیر کے لیے 20 آیت بطور دلیل پیش کرتا ہوں. تفسیر قرآن بالقرآن، ہاں، تفسیر سب سے اعلیٰ درجہ کہا سب سے جاتا اعلیٰ ہے، درجہ وہ کر رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ ورنہ اس کے لیے ایک بحر ناپید کنارے، یعنی اتنا بڑا سمندر ہے جس کے کنارے کو ہم نہیں پا سکتے. تو یہ ایک انداز ہے اعلیٰ حضرت کا کہ آپ تفسیر فرما رہے ہیں. اچھا، اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر جو فرماتے ہیں، اسی طرح بسم اللہ شریف کی آپ نے تفسیر لکھی باقاعدہ، بلکہ تفسیر بیان فرمائی. نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر بسم اللہ پر بیان فرمایا اور بسم اللہ شریف سے حضور کے میلاد کو ثابت کیا. یہ نبی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز. اچھا، یہ جو انداز ہے کہ میں نے 20 یعنی 80 جز فراز میں نے فرمایا، یعنی 80 جلدیں اگر ہم کہہ لیں، 80 کتابیں کہہ لیں کہ سورہ والدعا کی آیات کی تفسیر میں لکھ دی ہیں، یہ ایک نہیں ہے. اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصانیف کو جمع کیا جائے تو علماء نے اعلیٰ حضرت نے جو تفسیری کام کیا، علم تفسیر، اصول تفسیر اور بد مذہبوں کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کے قرآنی آیات سے جوابات، اگر ان کو جمع کیا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صرف کتابوں سے ان تفاسیر اور اصول کو جمع کیا جائے، اس پر بھی باقاعدہ 3 جلدوں پر پوری کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہے. اچھا، پھر یہی نہیں، امام اہل سنت نے تفسیر قرآن شروع کی تھی، باقاعدہ تحریر کرنا شروع کی تھی. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تقریباً 12 آیات کی آپ نے تفسیر لکھ لی. پھر فرمانے لگے کہ اس اہم کام کے لیے اتنا زیادہ وقت کہاں سے لاؤں؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس تفسیر کو لکھنا چھوڑ دیا، جیسے وہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے ہے. اب یہاں ضرورت اس امر کی ہے اشفاق بھائی، جیسے آپ نے فرمایا کہ تعلق قرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر علماء نے بھی لکھی، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا، آج بھی اس پر کام ہو رہا ہے. اور قرآن مجید پر جتنا کام ہو رہا ہے شاید کسی اور کتاب پر کام دنیا میں نہیں ہوا ہوگا. جیسے اس کا 100 سے زیادہ زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، 100 سے زیادہ ترجمے اس کے آ گئے. بالکل. اب قرآن سے رشتہ جوڑنے کے لیے جیسے آپ نے فرمایا کہ چند اسٹیپس ہیں. پہلا تو یہ کہ ہمیں درست قرآن پڑھنا آنا چاہیے. دوسرا، درست قرآن جب آپ کو پڑھنا آ گیا تو اب اس قرآن پاک کو پڑھنے کا اپنا معمول بنانا چاہیے. تیسرا، قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے. اور چوتھا، قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا چاہیے. اور پانچواں، عالم قرآن بننے کے لیے درس نظامی کر لینا چاہیے. اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں 5 اسٹیپس اگر ہم کم از کم رکھیں تو دعوت اسلامی نے ہم کو پہلے اسٹیپ سے لے کر آخری اسٹیپس تک سارے مواقع فراہم کیے ہیں. اگر آپ نے قرآن درست نہیں پڑھا ہے تو آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں. بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے مساجد میں مدارس لگتے ہیں، یہاں تک کہ اب مارکیٹس میں اور آفیسز میں بھی مدارس لگ رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو فری آف کاسٹ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے. بچوں کے لیے قرآن پاک. اچھا، آپ ترجمہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، صراط الجنان، کنز العرفان ہے، پڑھ لیجئے. آپ درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، آئیے درس نظامی میں داخلہ لیجئے. آپ جامعۃ المدینہ میں آ نہیں سکتے، فیضان آن لائن اکیڈمی جوائن کر لیجئے. اچھا، یہ بھی نہیں کر سکتے، تفسیر قرآن کا کورس ہو رہا ہے اس پر ہی، فیضان آن لائن اکیڈمی میں. آپ جا کے وہاں داخلے لیجیے، صراط الجنان کا کورس کر لیجیے، تفسیر قرآن کا کورس کر لیجیے. تو یہ قرآن سے تعلق جوڑنا ضروری ہے. اچھا، اس دور میں قرآن سے تعلق کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے، ویسے تو ہر دور میں ضروری ہے، اس دور کو یہ جو کیونکہ قرب قیامت کے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ معاون اللہ پاک کی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. تو جب تک بندہ قرآن سے وابستہ رہے گا، اور حضور نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید، دوسرا میرے اہل بیت. تو اب قرآن سے جتنا رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. مگر یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، قرآن کے نام پر بلانے والے بہت سارے ہیں. ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو آواز آئے. قرآن کے نام پر بلانے والے بہت ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعتاً یہ قرآن کی طرف ہی بلا رہے ہیں یا قرآن کا نام اور ٹائٹل دے کر معاذ اللہ ہمیں دین سے بے دین کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کی آج بہت ضرورت ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ لوگوں کے سامنے واضح کیا. امیر سنت کا شعر ہے نا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا وہ اس میں منقبت میں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بتا دیا. تو اب اگر اس دور میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے حقیقی معنوں میں جڑ جائیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو ہم اپنا لیں. ماشاء اللہ. قرآن پاک کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے خاص کر، اس کو اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں فراز بھائی، کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، اور بھی ظاہر ہے کہ اردو دانوں نے بڑے بڑے ترجمے کرنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن جو ہمارے امام کا ترجمہ ہے اس کی
خصوصیت اور انفرادیت ہی الگ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن صرف ترجمہ نہیں ہے بلکہ ترجمانی بھی ہے، اور یہ قیامت تک، یعنی اگر آپ کہیں کہ ہزاروں سال تک بھی اگر دنیا قائم رہے تو ترجمہ کنز الایمان قرآن کی اسی طرح ترجمانی کرتا رہے گا۔ اور جس طرح علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے کئی علوم و فنون کی ضرورت ہے، تو یہ تو لوگ جانتے ہیں کہ عربک جو الفاظ ہیں اس کے کئی معنی ہوا کرتے ہیں، تو کون سا لفظ یہاں پر فٹ آنا چاہیے، کون سے لفظ کی تعیین یہاں پر ہونی چاہیے، یہ اعلیٰ حضرت کو اس میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ کمپیریزن کی اگر بات کریں تو میں چند مثالیں دیتا ہوں، ویسے تو کئی مثالیں بن سکتی ہیں، ہر آیت کے متعلق تفصیلی کلام ہو سکتا ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، لیکن چند شوق بڑھانے کے لیے میں چند آیتوں کے مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہم نماز میں پڑھتے ہی رہتے ہیں روزانہ، اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب کئی ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے، ایسا ترجمہ اردو زبان میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ اب دیکھیں یہ بظاہر تو کیا فرق ہے؟ کوئی بظاہر اتنا فرق محسوس نہیں ہو رہا، لیکن اس میں کیا فرق ہے یہ علماء نے ہمیں بیان کیا۔ ہدایت کے اصل میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اراد الطریق، یعنی راستہ بتا دینا، کہ مثال کے طور پر میں کسی سے کہوں کہ فیضان مدینہ کہاں ہے، وہ کہیں کہ بھائی آپ اس روڈ سے سیدھے چلے جائیں، سبز گنبد آئے گا وہ فیضان مدینہ ہے، یہ ہے راستہ دکھا دینا۔ لیکن ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے مطلوب تک پہنچا دینا، مثال الی المطلوب۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ترجمہ کیا وہ مطلوب تک پہنچانے والا کیا، یعنی کہ اس کے بارے میں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ پیچھے جو آیات کا سیاق و سباق ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، تبھی تو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دعا یہ مانگنی ہے کہ یا اللہ اس سیدھے راستے پر ہمیں چلا، تو اعلیٰ حضرت نے ہدایت کا وہ ترجمہ کیا تو جہاں پر جو زیادہ فٹ ہوتا تھا، جس کی جو زیادہ پرفیکٹ جو ترجمہ تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہی ترجمہ کیا۔ یعنی اگر ہدایت دیکھی نہ ہوتی تو نماز کیسے پڑھ ہوتے؟ اور اس کے جو پیچھے جو آیات جو موجود ہیں 5، اس میں بتا دیا گیا سیدھا راستہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہ زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد جو قیامت کے حوالے سے یعنی ہدایت دکھا دی گئی، اور اس کے بعد علماء نے یہاں پر ایک اور نقطہ ارشاد فرمایا کہ ہدایت مانگنا یعنی ہدایت دکھا دے، یہ اس میں ایک لمیٹیشن ہے، لیکن اس راستے پر چلانا اس کے اندر وسعت ہے۔ اب یہاں جو اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو جس طرح سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاجی ہے، اسی طرح سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بھی اللہ کی محتاجی ہے، کہ بغیر اللہ کی عطا کے بندہ سیدھے راستے پر چل بھی نہیں سکتا۔ دوسری مثال، چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سائنٹسٹ بھی تھے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر ہزاروں سال بھی دنیا باقی رہے تو قرآن پاک کی ترجمانی یہ ترجمہ ویسی کرتا رہے گا۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ آپ تمام اردو کے تراجم کو دیکھ لیں، اس کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکلنا چاہو تو نکل کے دیکھ لو، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت کے ساتھ۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کیونکہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے لہٰذا تم نکل نہیں سکتے۔ لیکن اگر آج ہم بات کرتے ہیں سائنٹسٹ کی یا ماڈرن ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں تو راکٹ داغا جاتا ہے تو وہ گریوٹی سے باہر نکل جاتا ہے، خلا میں پہنچ جاتا ہے، اسپیس میں جانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ فرمایا اے جنوں انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت پاؤ گے، اسی کی سلطنت، یعنی آپ جا سکتے۔ سلطان کا ترجمہ کچھ اور کیا، یعنی نکلنا ممکن ہو گیا، کیونکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم مشاہدہ ہے اس چیز کا، لیکن اعلیٰ حضرت نے وہی اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا۔ اور چونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں ان کو سائنس کی بھی کچھ معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ جو ہم قرآن پاک کی آیت سے جس کا جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، اس سے معنی اخذ کرتے ہیں، بلکہ اس سے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ کیا کہ کوئی بھی اس ترجمے پر معمولی جیسا جو ہے دبا نہیں لگا سکتا، یہ قیامت تک قرآن پاک اس کی یہ ترجمہ کر رہا ہے۔ اسی طرح آخری مثال میں ایک اور عرض کرتا ہوں، ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کیا کہ وہ اپنی قوم سے نکل کر چلے گئے، تو وہاں پر اللہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ پاک نے فرمایا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ اب قدر یقدر کے ایک معنی ہوتا ہے قادر ہونا، قابو پانا،
لیکن قدر یقدر کا ایک معنی ہوتا ہے کہ تنگی کرنا. تو اب یہاں پر جو دیگر تراجم ہیں اس میں یہ ترجمہ کیا گیا کہ معاذ اللہ یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ اللہ پاک مجھ پر قادر نہ ہوگا. معاذ اللہ، یہ تو اب ادنا مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس قدر یقدر کا یہاں یہ معنی نہ ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی کو تنگ فرمانے والا یا اس کو کشادہ کرنے والا ہے. تو قدر یقدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کرنا. اب یہاں پر جو شان انبیاء ہے اس کا کیسا پاس رکھا گیا کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر تنگی نہیں فرمائے گا. یہاں پر دیکھیں وہ ترجمہ بھی فٹ آ گیا جو لفظ کا ترجمہ یہاں ہونا چاہیے تھا، اور شان رسالت جو تھی ایک نبی کی جو شان تھی اس کو بھی مظہور خاطر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا. یہ اعلیٰ حضرت کی جو ترجمے کی خصوصیات ہیں اس میں سے 3 مثالیں میں نے دی ہیں، باقی اگر پڑھنا چاہیں تو اس پر ہر آیت جیسے وہ ہے اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ بعضوں نے تو معاذ اللہ مذاق کی نسبت کر دی، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ مذاق کا جو ہے وہ استہزاء. اسی طرح مکر و مکر اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور کفار کے لیے مکر کا لفظ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیروں میں جو آپ نے ذکر فرمایا تھا کذب باری تعالیٰ کے حوالے سے معاذ اللہ فتنہ اٹھا تھا، اس پر آپ نے دلائل دیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس میں جو شان رسالت پر گفتگو فرمائی. کئی ایسی آیتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں خاص کر توہین والے معنی کرنے والوں نے کر دیے اور ان کے قدم ڈگمگا گئے. اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی نظر تفسیر پر بھی ہوتی تھی، حدیث پر بھی ہوتی تھی، فقہ پر بھی ہوتی تھی، سائنس پر بھی ہوتی تھی، ہسٹری پر بھی ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دامن ادب بھی نہیں چھوڑتے تھے. پھر جو ترجمہ ہوتا تھا وہ ترجمانی ہوتی تھی. بڑا پیارا لفظ آپ نے استعمال کیا فراز بھائی، ترجمہ نہیں ہوتا تھا، وہ در حقیقت ترجمانی ہوتی تھی. اعلیٰ کے ترجمے کے بارے میں محدث اعظم ہند مولانا کچھوچی بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، میں پورا ان کا جو ہے نا جملہ پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں بالکل کنز الایمان کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسرا لفظ اس کی جگہ لایا ہی نہیں جا سکتا. کیا بات ہے، ایک ایک لفظ. یہ کون فرمایا؟ یہ خود بہت بڑے اعظم، بہت بڑے مفتی ہیں، محدث اعظم ان کو کہا گیا ہے. ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس جگہ دوسرا لفظ نہیں لایا جا سکتا، جو بظاہر محض ترجمہ ہے مگر در حقیقت وہ قرآن کی صحیح تفسیر اور اردو زبان میں روح قرآن ہے. سبحان اللہ. پھر ہم کیوں نہ نعرہ لگائیں، سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا، عائف کبریا میرا رضا میرا رضا، با عمل با حیا میرا رضا میرا رضا. کسی نے آپ کے بارے میں کہا نا قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے ہی، شاذب بھائی نے بھی پڑھا تھا غالباً بیچ میں، پھر پڑھ لیتے ہیں. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، تم کیا گئے کہ رونق محفل میں چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل میں چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل میں چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق
محفل میں چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی۔ احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے، ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، اور کفر تیرے نام سے لرزاں ہے آج بھی، اور کفر تیرے نام سے لرزاں ہے آج بھی۔ احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری۔ کالز دیجیے گا۔ میرا نام آمنہ بنت عبد الماجد ہے اور میں شہر مشید کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے اشفاق بھائی، ہمیں آپ کا پروگرام فیضان اعلی حضرت بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اشفاق بھائی، میں آج آپ سے ایک سوال پوچھوں گی اور ایک کلام سناؤں گی۔ اشفاق بھائی، اعلی حضرت کو اعلی حضرت کیوں بولا جاتا ہے اور ان کو یہ لقب کس نے دیا؟ پہ کر سنت اعلی حضرت، رب کی رحمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی نعمت اعلی حضرت، باعث برکت اعلی حضرت، بیر سخاوت اعلی حضرت، آیا تو ذیشان، آیا تو ذیشان، آیا تو ذیشان بن کے اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا۔ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے بچی کی، اللہ خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ کس نے کہا سب سے پہلے، یا یہ لقب کسی نے دیا یا یہ خود ہی مشہور ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، یہ ابتدا میں ذکر کر دیا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت صرف ایک عام عالم نہیں تھے بلکہ عالم گر بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کئی علوم کا آپ کو جامع بنایا تھا۔ جب درس نظامی کرتے ہیں، علوم دینیہ پڑھتے ہیں، تو انسان کی اپنی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے کہ ایک آدھ علم میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے اور اسی میں اس کا شغف ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا انداز دیکھتے ہیں، جس علم اور فن پر بھی آپ نے قلم اٹھایا ایسا لگتا ہے کہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں، اسی میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ تو چونکہ تمام مروجہ علوم میں آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی اور اپنے وقت کے علماء کے سرخیل تھے، اور بڑے بڑے علماء یعنی اعلیٰ حضرت کے جو خلفاء ہیں یہ اپنی ذات میں خود اعلیٰ حضرت تھے، یعنی صدر الافاضل کا جو ذکر ہوا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ اگر ان کی تنہا ذات کو دیکھا جائے، ان کی خدمات اور ان کے علمی پائے کو دیکھا جائے، صدر الشریعہ کو دیکھا جائے، تو بڑے بڑے حضرتوں کے یہ استاد ہیں اور رہنما ہیں، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت سے جتنے بھی علوم کا جو صدور اور جو کتابیں اس حوالے سے آپ نے لکھی، 206 کتابیں تو ہمیں فتاوی رضویہ کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا راشد بھائی کہ اعلیٰ حضرت سے جس علم کے بارے میں سوال ہوا تو پھر اس علم کے بارے میں جواب ملے، اور پتہ چلا کہ یار یہ تو اس علم میں یکتا ہے۔ تو اگر یہ 55 کی بات کرتے ہیں، 155 پہ بھی سوال آتے تو جواب بھی مل جاتے۔ گویا بارگاہ رسالت سے انہیں وہ کچھ عطا کر دیا گیا تھا کہ پھر اس کی حد ڈھونڈنا یہ ڈیجٹ کے اندر تو نہیں ہو سکتا کہ 155 ہے یا 1055 ہے، آپ پوچھتے جاؤ بتاتے جائیں گے۔ یعنی اب پہلے ہم سنتے تھے کہ 55 علوم پر مہارت، آج 100 سے زیادہ علوم بیان کیے جاتے ہیں۔ اصل میں علوم کی برانچز بنتی جاتی ہیں، جیسے جیسے جدت آتی جاتی ہے علوم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، برانچز بنتی چلی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ ریویل ہوتا رہے گا۔ یعنی آج سے کئی سو سال بعد بھی جب ہم تحقیق کریں گے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے علوم کے حوالے سے، تو اس وقت جو علوم رائج ہوں گے اور مدون ہوں گے، یعنی بعد میں جو علم آئیں گے، ان کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ باقیات اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحریر میں ملیں گی ہمیں۔ علم قرآن پر آج ہماری بات ہو رہی ہے، تو چلیں ایک دو کالز اور لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کالز کو نہیں لیں گے، وقت اختتام کی طرف ہے۔ ایک دو کال اور دیتے ہیں۔ My name is Muhammad Rizwan Attari and I am speaking from Johannesburg, South Africa. Dear Ashfaq uncle,
Through this beautiful silsila, we are learning about the service of A'la Hazrat towards Deen in a very unique manner. And we are gaining more knowledge about A'la Hazrat's character. जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कॉल। मैं मीरपुर साकरो शहर से रहीम बख्श अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह इशफाक भाई, बहुत बहुत प्यारा सिलसिला है माशाअल्लाह। आला हज़रत और खिदमत कुरान। मेरी अर्ज़ ये है कि हमारे आला हज़रत ने क्या कुरान पाक की बाकायदा तफसीर लिखी थी? अगर लिखी थी तो कितने पारों की? और नात ख़ान इस्लाम भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम सुना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत ने तफसीर तो बाकायदा कोई नहीं लिखी, ज़ाहिर है कि फतावा नवीसी ये बहुत बड़ा काम था और उम्मत के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी थी। और फिर तफसीरों का सिलसिला आपके फतावा जात में होता था। कुछ ऐसी किताबें आपकी हैं कि जिनमें तफसीर के मदनी फूल पढ़ने वालों को मिल जाया करें। फिर किसी को मैं कंक्लूड करूंगा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत वैसे तो कई उलूम में महारत रखते थे और तफसीर कुरान लिखना चाहते तो शानदार अंदाज में लिखते और आगे आने वाले मुफस्सिरीन के लिए वो निसाब तैयार होता, लेकिन आला हज़रत के पेश नज़र बुनियादी तौर पर दो काम थे जिसमें आपका एक दुनिया में नाम भी है। एक फतवा नवेसी, सारी दुनिया से मुख्तलिफ मुल्कों से, शहरों से आपके पास इस्तिफ्ता आते थे, तो आप उलमा के और अवाम के मर्जे थे। फतवा नवेसी में आपने खिदमत सर अंजाम दी। दूसरा यह है कि जो फितने उठ रहे थे उनका कला कमा करने के लिए आला हज़रत तजदीदी काम कर रहे थे, तो इन अहम कामों में मसरूफियत की वजह से आप ना लिख सके। लेकिन अगर आपकी कुतुब को देखा जाए, आपकी तहकीकात और फतावा को देखा जाए, तो उलमाए किराम ने उन तमाम मकामात को जब जमा किया, अशफाक भाई कुरान मजीद में वैसे तो कई आयात हैं, लेकिन फ़िकी अहकाम से मुतालिक जो आयात हैं जिनको आयात अहकाम कहा जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 हैं। तकरीबन 500 आयात ऐसी हैं जिनसे शरीयत के हलाल हराम वगैरह के जायज़ नाजायज़ के मसाइल साबित होते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की किताबों और फतावा को जब देखा गया और उलमा ने उस पर रिसर्च की तो तकरीबन 600 आयात ऐसी मिलती हैं जिन पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपने हवाशी तारीर की है या उन पर तफसीरी अबहास की हैं, यानी उन आयात मुबारका की तशरीहात की हैं। अच्छा, कुरान मजीद जो उलूम का ऐसा समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है, ऐसे अजायबात हैं जिनकी कोई इंतहा नहीं है, तो कुरान मजीद को समझने के लिए उम्मत के उलमा ने कई उलूम जो थे वो क्रिएट किए। यानी एक इल्म तफसीर है, एक इल्म उसूल तफसीर है, इल्म तजवीद है, इल्म रस्मुल कुरान है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमें कुरान मजीद को समझने के लिए उलूम मिलते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की अगर किताबों को देखा जाए तो कुरान मजीद की मालूमात हासिल करने के लिए मुरवजा उलूम पर आला हज़रत ने मुख्तलिफ़ किताबें लिखी हैं। यानी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का शुमार उन उलमा में होता है जिन्होंने कुरान के लफ्ज़ों की भी खिदमत की है, कुरान के मानी की भी खिदमत की है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने के लिए एक इल्म बनाया गया, मुदव्वन किया गया, जिसको कहते हैं इल्म तजवीद। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के 2 रसाइल इस मौजू पर मिलते हैं। स्वाद के बाद एक लफ्ज़ आता है जिसको उर्दू में हम ज़्वाद कहते हैं और अरबी में उसका तलफ़ुज़ कुछ और है, उसको ज़्वाद पढ़ा जाता है। अब नमाज में अगर किसी ने सूरह फातिहा या किसी भी आयत की तिलावत करते हुए ज़्वाद के लफ्ज़ की अगर अदायगी दुरुस्त ना की तो नमाज का क्या हुक्म होगा और इस ज़्वाद को पढ़ना किस तरह है, इसके पढ़ने का मखरज क्या है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से जब सवाल हुआ तो इल्म तजवीद पर आला हज़रत ने सिर्फ एक लफ्ज़ ज़्वाद को समझाने के लिए रिसाला लिखा, अल जामुस्साद अन सुनन ज़्वाद। दूसरा रिसाला लिख डाला, नेमज़ाद लिरौमी ज़्वाद। कुरान मजीद जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा किराम को लिखवाया, जमा करवाया, फिर जनाब सिद्दीक़ अकबर ने इसको सहीफ़ों की सूरत में जमा किया, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कुरान का एक ख़ास तौर पर जमा करने का एहतिमाम किया गया और लुग़त कुरैश पर इसको इकट्ठा किया गया और हज़रत उस्मान गनी को जामिउल कुरान कहा जाता है। तो कुरान किस तरह जमा हुआ, ये भी उलूम कुरान से रिलेटेड एक इल्म है। आला हज़रत ने पूरी किताब इस पर तारीख की कुरान जमा किस तरह हुआ, जम उल कुरान व बिमा अज़्वहु लि उस्मान। इसी तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने के बारे में सवाल किया गया तो आपने सूरह अहज़ाब की आयत मुबारका वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन की जब तशरीह की, तफसीर की, इसको एक्सप्लेन किया तो पूरी किताब तहरीर फरमाई अल मुबीन ख़त्मुन नबिय्यीन। ज़मीन और आसमान के सुकून के हवाले से जब साइंसी एतबार से आपसे पूछा गया तो आपने एक साइंसी रिसाला लिखा, साइंसी दलाइल पर मुश्तमिल, और एक कुरानी आयात पर मुश्तमिल आपने पूरी किताब लिखी जिससे ज़मीन और आसमान के सुकून के मसले को बयान किया। नुज़ूल आयात फ़ुरक़ान बिसुकून ज़मीन और आसमान। सूरह मुम्तहिना की एक आयत मुबारक थी, उससे मुतालिक एक मसला पूछा गया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने सूरह मुम्तहिना की एक आयत की तफसीर में
پوری کتاب تحریر فرمائی المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ. اسی طرح قرآن مجید کے جو کلمات ہیں لکھنے کس شیپ میں ہیں یہ بھی ایک پورا رسم القرآن کا رسم الخط کا ایک علم ہے. قرآن مجید میں بعض کلمات ایسے جو ایک سے زیادہ مقامات پر ہیں لیکن وہ کلمہ ایک ہے لیکن مختلف مقامات پر اس کو لکھنے کا اسٹائل مختلف ہے. عالمین ہے، رحمان ہے. جی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لغت قریش کے مطابق قرآن جمع کیا اور جس رسم الخط میں لکھا گیا اسی پر اس کو باقی رکھنا یہ لازم ہے. اعلیٰ حضرت نے رسم قرآن کے حوالے سے کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے جالب الجنان فی رسم احرف من القرآن. اسی طرح وہ آیات مبارکہ جن میں اس بات کا بیان کیا گیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. ان آیات کی جب آپ نے تشریح فرمائی تو پوری کتاب تحریر فرمائی السمسام علی مشکک فی آیت علوم الارحام. سورہ فاتحہ جس میں بظاہر رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کا بیان ہے، عقیدے کا بیان ہے، بظاہر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں آیا لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب سورہ فاتحہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل اور آپ کی نعت کو بیان کرنا چاہا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ نے پوری کتاب تحریر فرمائی النفحۃ الفائحہ من مسکی سورۃ الفاتحہ. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت مطلقہ کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے سورہ لیل کی ایک آیت مبارکہ کے جز وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى اس میں جو لفظ اتقا ہے اس کی تشریح میں عربی زبان میں پوری کتاب لکھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے حوالے سے ایک مقدمہ بھی ہے اور علم اصول تفسیر کا عظیم شاہکار ہے الزلال الانکا من بحر سبقت الاتقا. قرآن مجید کی بعض آیات وہ ہیں کہ جن کے بظاہر اگر ترجمے کیے جائیں تو وہ ترجمہ قرآن کی کئی آیتوں سے ٹکراتا ہے یا بعض آیات وہ ہیں جن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا جن کو متشابہات کہا جاتا ہے. اب آیات متشابہات کا ترجمہ کیسے کرنا ہے ان کو سمجھنا کیسے ہے تو علماء کے اس بارے میں دو گروہ ہیں. بعض متقدمین ہیں پہلے کے علماء ہیں جن کا مسلک تفویض ہے کہ اللہ کی جو مراد ہے وہ حق ہے ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. لیکن بعد کے علماء نے عوام کی آسانی کے لیے ان کی تشویش کو دور کرنے کے لیے ایک نیا مسلک ایجاد کیا جسے کہتے ہیں مسلک تعویل جس میں قرآن کی دیگر آیات کو دیکھ کر نصوص کو دیکھ کر ان متشابہات کی تعویلات کی جاتی ہیں ان کی میننگز کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے رب تبارک و تعالیٰ کے ذات سے جسم اور جسمانیت کی نفی کے لیے ایک رسالہ تحریر فرمایا 250 دلائل دیے کہ اللہ جسم سے پاک ہے. 15 دلائل بھی بیان فرمایا اور اس رسالے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے آیات متشابہات کی تفسیر کیسے کرنی ہے یہ مفسرین کو سکھایا کہ متشابہات والے مقامات پر اپنا قلم کیسے چلانا ہے ان کو سمجھنا کیسے ہے. متشابہات کی تشریح کو بیان کرنے کے لیے ایک پورا نصاب اور سلیبس تیار کیا قوائر القہار علی المجسمۃ الفجار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا تو وہ آیات جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا بیان ہے اور سر فہرست جو سورہ نحل کی آیت مبارکہ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وہ کتاب نازل کی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے. اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ ان پر کتاب اتری بیانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تفصیل جس میں ما ابر و ما غبر کی ہے. ان آیات کی جب تشریح اور تفسیر آپ نے فرمائی تو آپ نے ایک پورا رسالہ تحریر فرمایا انباء الحی ان کلامہ المسونہ تبیان لکل شیء. یوں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے رسائل کو ہم دیکھتے چلے جائیں تو کئی رسائل ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق علوم قرآن سے بنتا ہے اور آج کے مفسرین اگر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں اور ان رسائل کو ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد اس علم کا جو ماہر ہوگا جو اسپیشلسٹ ہوگا وہ یہی کہے گا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اگرچہ بظاہر مستقل تفسیر نہ لکھی لیکن قرآن کے الفاظ کی اور معانی کی جو خدمت کی ہے ان تحریرات کے ذریعے تو بے شک اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنے دور کے مفسر اعظم بھی تھے. سبحان اللہ. وہ جو ہے بسم اللہ شریف کا جو ترجمہ فرمایا ہے جو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع یہ کتنا خوبصورت معاملہ ہے. یہ بیان نہیں ہوا آج راز بھائی اس کو بھی کچھ مختصراً بتائیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ کیا ہے یعنی قرآن کا جو آغاز ہو رہا ہے یہ کتنا خوبصورت آپ نے کمال کا ایک علمی نقطہ دے دیا ساتھ میں. بالکل یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ کئی آیات مبارکہ ہیں اگر اس پر کلام کیا جائے تو بڑا تفصیلی کلام ہے. یہاں پر یہ ہے کہ جو ترجمے کی ابتدا ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ اللہ سے فرمائی. یعنی ہم ابتدا اللہ کے نام سے کر رہے ہیں لیکن اگر کچھ اور شروع اگر لفظ لایا جائے تو ظاہر ہے کہ جو ایک اس کا جو ایک لطف ہے جو حسن ہے وہ باقی نہیں رہتا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ شروع کیا وہ بھی لکھا کہ اللہ کے نام سے شروع. اللہ کے نام لکھنے میں بھی پہلے اللہ کا نام آ گیا تحریر میں بھی اور شروع بھی اسی نام سے ہو رہا. اسی طرح وہ جو تفسیر فرمائی تھی راشد بھائی اس کا ذکر آتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے. جو آیت میثاق
پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور کیا کمال کے جو اس میں نکات دیے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس پر پورے بیانات ہو سکتے، پورے بیانات، اور ایسی عشق رسول ایسا بھرا ہوا ہے، ایک لفظ میں، اور وہ جہاں لکھتے ہیں وہاں پر دوسری آیات لے آتے ہیں، بالکل ایک آیت پر دوسری آیت، تیسری آیت، دلیل اور حدیثوں کے انبار آ رہے ہیں، اور 10 جو اس میں 10 سٹیپس بتائیں کہ تاکیدیں، پہلے یہ ہے، پھر اللہ نے یہ فرمایا، پھر یہ فرمایا، پھر یہ فرمایا، دیکھو تمہارے نبی کی شان کتنی بڑی ہے۔ علماء نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ عام آدمی سے اس طرح کا کلام ہونا یہ عقل سے حیران ہے، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے۔ جیسے کہ آپ فتاوی رضویہ پڑھیں تو جگہ بجگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قلب فقیر پر فیض قدیر یہ القاء ہوا ہے، یعنی اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسی گفتگو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، اور ایسے بھی مقام آتے ہیں کہ آپ کسی کلام کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کتاب میں دیکھا تو میری تفسیر یا میری یہ جو میں نے شرح کی ہے بالکل اسی کتاب کے عین مطابق ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا، اور آپ کے اوپر القاء یہ ہوتا تھا جس کو آپ اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک آیت مبارکہ ہے جو فتاوی رضویہ میں مجھے یوں لگتا ہے کہ کثرت سے آپ نے استعمال کی ہے، یعنی مبالغہ کروں تو ہر 5ویں 6ٹھے فتوے میں جہاں سمجھا رہے ہیں، جہاں نصیحت فرمائی ہے، وہ آیت مبارکہ کا تذکرہ ہے۔ آپ کو یاد آ رہی ہے وہ آیت؟ تو آپ میری تصدیق بھی فرمائیے گا یا میری تفہیم فرمائیے گا۔ وہ آیت مجھے یوں لگتا ہے آپ جا بجا ذکر فرماتے ہیں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جہاں نصیحت فرماتے ہیں، چونکہ آپ کا جو تجدیدی کام تھا، ایک بہترین کارنامہ، وہ یہ بھی کہ لوگوں کو غلط رسومات سے، فاسقین سے، گمراہوں سے، کفار کی صحبتوں سے بچایا، اور مسلمانوں کو ایک جماعت کے طور پر اکٹھا کرنے کا کام کیا۔ اس آیت مبارکہ کا بھی یوں ہی مفہوم ہے کہ جب شیطان تجھے بھلا دے اور تو غلطی کر جائے یا کرنے لگا ہو تو جیسے یاد آئے تو پلٹ آ اور ظالموں کے پاس نہ رہے۔ یہ آیت مبارکہ کثرت سے آپ ذکر فرماتے ہیں۔ نظر و ابہات کے جو ابواب ہیں وہاں تو آپ نے کئی مرتبہ اس کو غالباً یہ زیادہ تر وہاں پر ہے، وہاں پر 20، 21، 22، 23، 24ویں جلد کے اندر بار بار اس کا تذکرہ تقریباً 30 جلدیں ہیں ناظرین فتاوی رضویہ کی، جس میں تقریباً 22,000 صفحات پر 6,500 کے قریب آپ یوں کہہ سکتے ہیں سوالات، جوابات، اور کیا کیا شان بیان فرمائی ہیں۔ بھائی ایک تو یہ ہے کہ مفتی جب فتویٰ لکھتا ہے تو اگر وہ مسئلہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے، قرآن میں اس کا بیان ہے، تو مفتی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے رسم افتاء کے تحت کہ وہ اس قرآن مجید کی آیت کو کوڈ کرے، اگر حدیث سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو حدیث بیان کرے، پھر فقہی جزیات، ایک ترتیب ہوتی ہے، سیکوینس کے ساتھ فتوے کو تحریر کیا جاتا ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ مفتیان کرام جب کسی مسئلے پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، قرآن سے اگر اس کا کوئی تعلق بنتا ہے تو قرآن کی آیت کو نقل کر دیتے ہیں ریفرنس کے طور پر۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتاویٰ کو اگر دیکھیں تو آپ نے قرآن کی صرف آیات کو نقل نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے شرعی احکام کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات سے استنباط کیا ہے، اور یہ کام ایک عام مفتی بھی نہیں کر سکتا، وہ شخص کر سکتا ہے، وہ مفتی کر سکتا ہے جس کو قرآن میں رسوخ حاصل ہو اور جو اجتہاد کے منصب پر ہو۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اعلیٰ حضرت کے دور کے علماء اور آج کے دور کے علماء بھی فرماتے ہیں کہ اجتہاد کے تیسرے مرتبے پر مجتہد فی المسائل کے درجے پر اعلیٰ حضرت فائز تھے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ بھی کمال ہے کہ آپ اپنے فتاوی میں قرآن مجید کی آیات کو ذکر کر کے اس سے مسائل ثابت کرتے ہیں۔ اس کی صرف ایک مثال میں پیش کروں گا، داڑھی کے مسئلے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے لمعۃ الضحیٰ کے نام سے۔ اب بظاہر داڑھی کا جو مسئلہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، مسلمان مرد کا جو شعار ہے اس کا حسن ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے، اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اب اگر کسی مفتی صاحب سے پوچھا جائے کہ داڑھی کے عنوان سے قرآن مجید کی کوئی آیات لے کے آئے، تو آج کل کے جو علماء ہیں ہو سکتا ہے وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کلام سے استفادہ کریں، ورنہ وہ حیران ہو جائیں گے کہ بظاہر قرآن مجید میں داڑھی کا ذکر اور داڑھی کے ثبوت پر آیات کہاں ہوں گی۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جب اس مدعا کو لیا، لمعۃ الضحیٰ میں جب آپ نے کلام شروع کیا، فقہی جزیات کے تو انبار لگا دیے، قرآن مجید کی تقریباً 18 آیتوں سے اعلیٰ حضرت نے استدلال کیا، اور داڑھی کے ثبوت کے حوالے سے کہ یہ مسلمانوں کا مرد کا شعار ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی خلقت ہے، تو داڑھی کے ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے 18 آیتیں پیش سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے امام کی۔ آئیے آپ کے کچھ بھیجے گئے اقوال رضا پڑھتے ہیں، ان میں بھی کچھ نیکی کی دعوت ہوتی ہے۔ آئیے کچھ چند سیلیکٹڈ پکچرز دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ ولادت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے، اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے، اگرچہ وہ خود مرتکب کبیرہ ہوں۔ فیضان عثمان اتاری گوجرا، یعنی خود بھلے گناہ گار ہوں لیکن ماں باپ کی بات ماننی پڑتی ہے جائز چیزوں میں۔ 2 آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت باجا، مصیبت کے وقت چلانا۔ واہ،
اسلامی بہنیں اپنا نام نہیں بلکہ کنیت وغیرہ لکھا کریں. نیکسٹ، یہ کون ہے؟ بنت یعقوب اتاریہ لالا موسیٰ. بری بات کے لیے سفارش کرنا، مثلا سفارش کر کے کوئی گناہ کرا دینا، شفاعت سیئہ یعنی بری سفارش ہے. اس کے فائل یعنی سفارش کرنے والے پر اس کا وبال ہے اگرچہ اس کی سفارش نہ مانی جائے. نیکسٹ، یہ ہے بنت صدیق فیصل فضل ماڈل ملتان. کتب بینی یعنی کتابیں پڑھنے ہی سے علم نہیں بلکہ علم افواہ رجال یعنی علم والوں سے گفتگو سے بھی حاصل ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے. نیکسٹ، بنت ثاقب سیالکوٹ. باپ بیٹیوں سے زیادہ دلجوئی و خاطرداری رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے. واہ. نیکسٹ، بنت سید رشید اتاریہ ڈی جی خان. تبدیل بیعت بلا وجہ شرعی ممنوع ہے اور تجدید جائز بلکہ مستحب ہے. واہ. نیکسٹ، سہیل اتاری مکرانہ راجستھان ہند. بے نمازی ایسا مسلمان ہے جیسا تصویر کا گھوڑا ہے کہ شکل گھوڑے کی اور کام کچھ نہیں. زبردست، کیا بات ہے. نیکسٹ، مسلمانوں میں بلا وجہ شرعی اختلاف و فتنہ پیدا کرنا نیابت شیطانی یعنی شیطانی حرکت ہے. بنت رضوان احمد. ویری گڈ یار، کیا کمال کی باتیں نکالتے ہیں آپ لوگ بھی ماشاءاللہ، اور تھوڑے منٹس میں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور اعلیٰ حضرت کی کمال عقل، فہم، ذہانت، فطانت بھی نظر آتی ہے ماشاءاللہ. زاہد بھائی سے گزارش کروں گا اختتام کریں گے، 2-3 شعر اعلیٰ حضرت کی کوئی آپ ہمیں سنائیں، اسی پر پھر انشاءاللہ ہم کٹ کریں گے. وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے گئے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے گئے وہ سوئے لال ہزار بہار بہت خوبصورت کلام زاہد بھائی. پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں مزید کلام رضا. آپ کے بچپن کے کئی کلام ہم سنتے رہتے تھے، مجھے آج یاد آ رہے تھے. وقت کی جو ہے وہ قید ہے. اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت کی خدمات قرآنیہ سے استفادہ کرنے، پڑھنے، سمجھنے، آگے پھیلانے، بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول
संभाल के रखिए, इससे रचे बसे रहिए। हफ्तावार इज्तिमा में हर जुमेरात को अपने अपने शहरों में शिरकत फरमाया करें। अपना ख्याल रखिएगा। नारा लगाइए फैजान रज़ा। किबरिया मेरे अहमद रज़ा, मेरे रज़ा